کا بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات جو ہیں وہ پہلے سے ہی انتظار میں ہیں۔ آج کا یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ دینی لائیو سوال جواب ہے۔ روزمرہ ہماری زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں تو ان کا مختصر سوال جواب یہاں ہوگا۔ یہ آج کی ہماری 44ویں مجلس ہے، یعنی 44 مجلس ہے الحمدللہ، اور ہر مجلس ہماری بڑی کامیاب رہتی ہے۔ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں دیر نہ کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کہنے سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دینی مسائل سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی یاسین، سب سے پہلے یاسین کا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، محمد ہارون تیاگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ محمد خلیل خان، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خلیل خان کا پہلا سوال ہے، سنت کی تیسری یا چوتھی رکعت میں قرأت آہستہ کرنا چاہیے یا بلند آواز سے؟ سنت کی تو ہر رکعت میں آہستہ ہی قرأت ہوتی ہے۔ سنتیں ہم جو بھی پڑھتے ہیں، سنت ہو یا نوافل ہوں، تو پہلی رکعت ہو، دوسری رکعت ہو، تیسری ہو یا چوتھی ہو، تو ہر رکعت میں آہستہ ہی قرأت کی جاتی ہے۔ سنت نوافل میں زور سے قرأت نہیں کی جاتی۔ اچھا، اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بتائیے۔ بھئی اس سلسلے میں ہماری ویڈیو موجود ہے، ویسے پچھلے ہفتے بھی اس کا طریقہ بتایا گیا تھا مختصراً، اور یہاں پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جانور ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جانور کو قبلہ رخ گرا دیں، ٹھیک ہے، جس سے اس کا جو گردن، چہرہ، یعنی پیر بھی اس کے قبلے کی طرف ہو جائیں گے اور اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ تو ایسے طریقے سے جانور کو گرایا جائے، اور اس کا جو منہ ہے، چہرہ ہے، اس پہ گھٹنا رکھ کر کے، اس کے اوپر گھٹنا رکھ کر کے، اور لوگ اس کے پیر پکڑیں یا جوڑ لیں، جیسے بھی ہو بہرحال، تو اس کے رخ قبلہ رخ کر کے، اور پھر اس کے حلقوم پر یعنی گردن کے اوپر چھری چلائی جائے، اور کم از کم 4 رگوں میں سے 3 رگیں کاٹی جائیں، اور جب ذبح کرے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر پہ جو ہے پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں جو دعا ہے قربانی کی، وہ دعا پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ دعا پڑھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ دعا پڑھ لیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے دعا پڑھ لیجئے گا کہ اللہ اس کو قبول بھی فرما۔ تو یہ طریقہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا۔ جی، اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب غسل کر لیا آپ نے تو وضو بھی اس کے اندر آ گیا ہے، تو اب اسی غسل سے آپ نماز، قرآن وغیرہ سب جو ہے سب پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر بیچ میں کوئی حدث پیش آ گیا، کوئی ناپاکی پیش آ گئی، پیشاب پاخانہ وغیرہ کر لیا ہے، تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، باقی غسل کرنے کے بعد میں وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلیے، محمد عاطف کہہ رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، خواب میں کعبہ دیکھنا کیسا ہے؟ بڑی اچھی علامت ہے، عمدہ علامت ہے۔ اگر خواب میں کسی نے کعبہ دیکھا ہے تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہاں کی زیارت نصیب ہوگی، اور اس کی جو زندگی آنے والی ہے انشاءاللہ وہ حشاش بشاش اور خوشی اور خیر و برکت والی گزرے گی۔ یہ علامت ہوتی ہے خواب میں کعبہ دیکھنے کی۔ انیس احمد کہہ رہے ہیں، جمعہ کی نماز میں جب امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں ولدالین، اچھا ولدالین کہتے ہیں، تو مقتدی تھوڑی بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، کیا اس طرح کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ تھوڑی وضاحت کر دیجئے۔ جی، حدیث میں فرمایا گیا کہ جب امام صاحب ولدالین کہتے ہیں تو اگر جو ہے اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ آمین کہیں۔ اگر جو ہے فرشتوں کی اور لوگوں کی آمین موافقت کر جائے، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، یعنی میچ ہو جائے، یعنی اسی وقت فرشتوں نے کہا تھا، اسی وقت اس بندے نے کہہ دیا، فرمایا غفر لہ، تو اس کی معافی کر دی جاتی ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو جو ہے آمین کہنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ زور سے نہیں، بلکہ ہلکی آواز سے۔ ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ ہو گئے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اتنی زور سے آمین کہتے ہیں کہ پوری مسجد سر پر اٹھا لیتے ہیں، پوری مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو آمین کہتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہیں، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آہستہ ہلکی آواز سے آمین کہنا چاہیے، چونکہ آمین کہنے کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافقت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آمین کہنا چاہیے۔ محمد عاطف کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کیا ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں، اور ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ جی، ناخن تو کاٹے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اذان کا جواب دینا یہ ناپاکی کی حالت میں بھی چاہیے۔
اذان کا جواب ناپاکی کی حالت میں بھی دینا چاہیے۔ ناپاکی کی حالت میں صرف قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، وہ بھی چھو کر کے۔ اگر ناپاکی بڑی ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو دوسرے ذکر و اذکار ہیں ان کی اجازت ہے، لہٰذا بڑی ناپاکی ہو چھوٹی ناپاکی ہو، دونوں طرح کی ناپاکی میں اذان کا جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، خلیل خان اگر کہہ رہے ہیں پیشاب کے ساتھ منی یا مزید نکل جائے تو کیا غسل کرنا پڑے گا؟ جی نہیں، پیشاب کے ساتھ میں اگر نکلی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بیماری کی وجہ سے نکلی ہے۔ مزی آ جائے یا منی آ جائے تو اسے غسل واجب نہیں ہوگا، ہاں البتہ وضو وغیرہ ٹوٹ جائے گا، تو غسل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر چلیے، زلیخا نام کے معنی بتائیے۔ بھائی زلیخا نام کے تو فی الحال مجھے معنی پتہ نہیں ہے کیا معنی ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، نام رکھا جاتا ہے یہ۔ اچھا، زید اش خان کہہ رہے ہیں رشتے ہونے کے دوران لڑکا لڑکی کیا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی، احادیث سے بس اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ جس سے لڑکا ہو یا لڑکی ہو نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو ایک نظر اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ اب ایک نظر دیکھ لینے سے مراد یہ ہے کہ چپکے سے، بہانے سے، آمنے سامنے بٹھا کر کے جو دکھایا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ لڑکا بھی سامنے بیٹھا ہے، لڑکی بھی سامنے بیٹھی ہے، پھر ان سے کہا جاتا ہے بھئی آپس میں کچھ بات چیت کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے تو پوچھ لیجئے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ لڑکا بہانے سے کسی بھی ذریعے سے اگر لڑکی کو دیکھ لے اس کی تو اجازت ہے، باقی کھلم کھلا دکھانا یا تو فون پہ بات چیت کرنا، ویڈیو کالنگ کرنا یا اور جو دوسرے ذرائع ہیں ان کی اجازت نہیں ہے، چونکہ جب تک کہ نکاح نہیں ہوا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، غیر محرم ہیں، اور غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا چلیے، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یاسین کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کیا عشاء کے بعد 2 رکعت سنت بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے؟ جی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مختلف رہا ہے، کبھی آپ نے بیٹھ کر کے پڑھی ہیں، کبھی کھڑے ہو کر کے بھی پڑھی ہیں، لیکن اس کو سنت نہیں کہا جائے گا، بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ سنت تو نہیں، 2 نفل ہوتے ہیں لاسٹ میں جس کو عموماً لوگ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، وطر کے بعد میں جو 2 نفل ہیں تو ان کو لوگ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں عموماً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کبھی یہ 2 نوافل بیٹھ کر کے بھی پڑھے ہیں، جب آپ کے اوپر ضعف ہو جاتا تھا، آپ تھک جاتے تھے تو بیٹھ کر بھی جو ہے اس کو پڑھتے تھے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ چاہے بیٹھ کر کے پڑھیں یا سنت کی اتباع میں پڑھیں، ان 2 نوافل کو اگر بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو ثواب آدھا ملے گا۔ اس لیے ہمارے علماء، ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو تھکان نہیں ہوئی ہے، حشاش بشاش ہے، تو پھر یہ 2 نوافل بھی کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنا چاہیے، باقی سنت بیٹھ کر کے نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے، سنت بیٹھ کر کے نہیں پڑھی جاتی۔ ملک میڈیا سروسز، السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام۔ محبوب حسین کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھنے کے لیے عشاء کی وتر پڑھ کے پڑھنا ہے یا وتر کے بعد پڑھنا ہے؟ دیکھیے، جو عشاء کے بعد کے یہ کہہ لیجئے کہ 4 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت ہیں، پھر 2 نوافل ہیں، پھر 3 وتر ہیں، پھر 2 نفل ہیں، تو یہ تو عشاء کی رکعتیں ہیں۔ ان کے علاوہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور آپ نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا وتر سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ چاہیں تو بنا وتر پڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وتر پڑھنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو الگ سے جو نوافل ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کبھی بھی آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جی خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے؟ جی، کراہت بعض علماء نے یہ نقل کی ہے کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ چونکہ رات میں ذبح کریں گے تو ہو سکتا ہے اندھیرے کی وجہ سے گڑبڑ ہو جائے، ذبح میں گڑبڑ ہو جائے، جہاں سے کاٹنا تھا وہاں سے نہیں کٹا، جس طریقے سے کاٹنا تھا ویسے نہیں کٹا، جتنی جگہ کاٹنی چاہیے تھی وہ نہیں کٹی، تو ہو سکتا ہے کہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے آدمی سے گڑبڑ ہو جائے، تو اس وجہ سے علماء نے مکروہ کہا ہے۔ لیکن اگر اچھی روشنی کا انتظام ہے کہیں پر، ٹھیک ہے، اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے، روشنی کا اچھا نظم ہے، تو پھر رات میں بھی قربانی ہو جائے گی، جیسا کہ کتاب المسائل جلد نمبر 2 کے اندر مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہ ہم نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، مزید مسائل وہاں دیکھ لیے جائیں۔ اچھا، ملک میڈیا سروسز کہہ رہے ہیں ایصال ثواب کا صحیح طریقہ بتا دے مہربانی ہوگی۔ جی، ایصال ثواب کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا، ایصال کے معنی پہنچانا، ثواب مطلب ثواب ہے، یہ تو ایصال ثواب کا مطلب ہے اپنے مرحومین کو، جو ہمارے بھائی باپ رشتہ دار وغیرہ اعزہ اقارب جو بھی ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو ثواب پہنچانا۔ عموماً کیا کرتے ہیں، یا تو صدقہ خیرات کے ذریعے سے ان کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، یا تو آدمی قرآن کریم وغیرہ پڑھ کر کے ثواب پہنچاتا ہے۔ جب ایصال ثواب بولا جاتا ہے تو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے کہ ایصال ثواب سے مراد ہے کہ جو ہم نے قرآن کریم پڑھا، کلام مجید پڑھا، اس کا ثواب ان کو پہنچانا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں جو یہ مخصوص طریقہ ہے کہ سامنے مٹھائی رکھیں گے، شیرینی رکھیں گے، ایک طرف اگربتی رکھیں گے، پھل فروٹ لے کر کے آئیں گے، کھجور لے کر کے آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک مخصوص طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھو، 3 بار قل واللہ پڑھو، اور جو ہے سورہ بقرہ کی جو ہے پہلا رکوع الف لام میم سے کچھ آیتیں، تو اس طریقے سے جو کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، مخصوص طریقہ یاد رکھیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ ضروری نہیں ہے۔
بلکہ آدمی جو بھی اس نے قرآن مجید پڑھا ہے، جب وہ اس کو اپنے مرحومین کو پہنچانا چاہے اس کا ثواب، تو دل میں نیت کر لے کہ اللہ میں نے جو یہ کلام مجید پڑھا ہے، دل میں یہ نیت کر لے، زبان سے کہہ لے تو ٹھیک ہے، نہیں کہے گا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو دل میں نیت کر لے کہ اللہ میں نے جو یہ کلام مجید پڑھا ہے، اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا کر کے آج تک جتنے بھی مرحومین دنیا سے گئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کے، ان سب کی روحوں کو پہنچا کر کے، خاص کر کے میرے فلاں رشتہ دار، والدین جو بھی ہیں ان کا نام لے کر کے، کہ ان کی روح کو اس کا پورا پورا ثواب پہنچا، اس کی برکت کی وجہ سے ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، جنت میں ان کے درجات کو بلند فرما، اور جنت میں داخلہ ان کا مقدر فرما۔ بس یہ نیت دل کے اندر کر لے، یہ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ ہے اور شرعی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اور لوگوں نے اس میں ایڈیشن کر دیے ہیں کہ مٹھائی رکھیں گے، کھانا رکھیں گے، اگربتی رکھیں گے، یہ چیز رکھیں گے، وہ چیز رکھیں گے، پھر مولانا صاحب کو بلائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں جو میں نے ابھی ذکر کی، سورہ فاتحہ اور یہ اور وہ الفاتحہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کوئی ضروری نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے طریقہ نکال لیا ہے تاکہ سامنے والوں کو محسوس ہو، اس کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں ہمارا قرآن پڑھا گیا ہے، ایصال ثواب ہوا ہے، باقی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ صحیح طریقہ وہ ہے جو میں نے بھی آپ سے ذکر کیا ہے، تو اس طریقے سے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچا دیجیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، السلام علیکم۔ ہاں، شاہد گور، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی خالد قاسمی ہمارے عزیز دوست ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے حضرت؟ جی اللہ کا احسان ہے، آپ بتائیے کیسے مزاج ہے؟ بھئی یہ ہمارے دوست ہیں مفتی خالد قاسمی، ان کا بھی چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، تو بڑی اچھی اور قیمتی باتیں یہ بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو جو ہمارے ویورس حضرات ہیں تو ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ مفید باتیں آپ کو بھی معلوم ہو جائیں۔ اچھا، یاسین کہہ رہے ہیں کہ تسبیح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ انگلیوں پر کرنا چاہیے یا کسی اور چیز سے؟ جی بہتر تو طریقہ یہی ہے کہ تسبیح پڑھیں انگلیوں پر تسبیح پڑھنی چاہیے، چونکہ حدیث میں فرمایا گیا، غالباً سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ انگلیوں پر تسبیح پڑھو، کیونکہ یہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارے اوپر اللہ کا ذکر کیا گیا، تو بہتر یہ ہے انگلیوں پر تسبیح پڑھنی چاہیے۔ باقی آج کل جو دانے آتے ہیں تسبیح والی، اور ڈیجیٹل تسبیحاں بھی اب آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، بہت الگ الگ طرح کی تسبیحیں آج کل مارکیٹ میں آ گئی ہیں، تو ان سب پہ بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کے اوپر پڑھی جائے تاکہ یہ کل قیامت میں گواہی دے۔ اب اس میں پڑھنے کا طریقہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ایک پہ اسے سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 بہت سارے لوگ تو ایسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ایک فنگر میں 3 پوائنٹس ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ ایسے ہر فنگر میں 3 پوائنٹ ہے، تو اس طرح اگر ہم دیکھے جائیں گے 3 پنجے 15، تو 15 جو ہے اللہ اکبر جو بھی وغیرہ ہے، تو وہ 15 ایک پر ہو جاتے ہیں، 15 ایک پر ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کل ملا کر کے 30 ہو گئے، اور 33 مرتبہ تسبیح فاطمی پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، تو وہ اس طریقے سے یعنی 15 15 30 اور چھوٹی انگلی پہ پڑھ لی جائے۔ اب وہ آپ دائیں سے شروع کریں بائیں سے شروع کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا جس طریقے سے بھی آپ کو سہولت ہو تو اس طریقے سے آپ پڑھ لیجئے، آپ کی تسبیح ادا ہو جائے گی۔ کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ پہلے یہ پڑھے، یوں پڑھے، یہاں سے شمار کرے، وہاں سے شمار کرے، تو کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ انگوٹھے سے شروع کرتے ہیں، آپ وہاں سے کر لیجئے، بہت سارے لوگ چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہیں، آپ وہاں سے کر لیجئے، کوئی دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، کوئی بائیں ہاتھ سے کرتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کیسے بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، بہتر ہے کہ انگلیوں پر ہی پڑھی جائے۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں، قربانی کے مکروہات بتائیے۔ اچھا، قربانی کے مکروہات بہت سارے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا کتاب المسائل مفتی سلمان منصور پوری کی ہے، تو جلد نمبر 2 میں آپ کو بہت سارے مکروہات وہاں پر مل جائیں گے، فی الحال سارے کے سارے میرے ذہن میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ علماء نے بیان کیا، جیسے جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، کہ ادھر ایک جانور ذبح ہو رہا ہے ادھر دوسرا جانور ذبح ہو رہا ہے، ایسے ہی چھری کو تیز کر لینا چاہیے، چونکہ چھری تیز ہوگی تو جلدی کٹ جائے گا، اور اگر چھری تیز نہیں ہوگی تو جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، تو زیادہ اس کو تکلیف ہوگی۔ ایسے ہی کوئی اور ایسا طریقہ اپنانا جس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہو، تو کئی سارے مکروہات بیان کیے ہیں علماء نے، تو اس کو وہاں دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، وہاں آپ کو وہ سارے مل جائیں گے۔ آگے چلیے، شہید الاسلام، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا اوابین کی شرکت میں مغرب کی 2 سنت اور 2 نوافل کے ساتھ صرف ایکسٹرا 2 رکعت پڑھنے سے کیا 6 رکعت اوابین کی مکمل ہو جائیں گی؟ جی نہیں، دیکھیں مغرب کے بعد کی جو 2 سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہیں، تو وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گی۔ ہاں 2 نوافل اور اس کے علاوہ 4 رکعتیں اگر آپ اوابین کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں تو یہ 6 رکعت ہو جائے گی، لیکن سنت الگ ہے، سنت الگ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سنت کا درجہ بڑا ہے نوافل سے، اور اوابین کی جو 6 رکعتیں ہیں وہ نفل ہیں، تو ان کا درجہ کم ہے، سنت مؤکدہ کا درجہ زیادہ ہے، نفل نہیں پڑھیں گے چلے گا، لیکن سنت مؤکدہ اگر چھوڑ دی تو بلا عذر چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، تو اس لیے مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ اوابین میں شامل نہیں ہوگی۔ ہاں بعد کی 2 نفلیں اور اس کے ساتھ میں 4 رکعت ملا کر کے اوابین کے ساتھ اوابین کی نیت سے، تو آپ یہ 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کر لیجئے گا، سنتوں کا شمار نہیں ہوگا۔
جی شزین خان ہے، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محبوب حسن کہہ رہے ہیں کیا کریں شادی میں سلامی رکھنا حرام ہے، کس طرح اس کی پوری تفسیر بتائیے. جی شادی میں ایک رسم جو ہمارے دیار میں نبھائی جاتی ہے وہ سلامی کی رسم ہے. سلامی کی رسم کہا جاتا ہے کہ جب شام کے وقت میں دلہا الوداعی لیتا ہے، دلہن کو لے کر کے چلنے والے ہوتے ہیں، تو شام میں بارات کے واپس اپنے گاؤں لوٹنے سے پہلے دلہے کو دلہن کے گھر والے اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اپنی فیملی میں، تاکہ جو گھر کی عورتیں ہیں کہ یہ اس کی چاچی ہے، یہ مامی ہے، یہ نانی ہے، یہ دادی ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھلا ہے، یہ پھلا ہے، تاکہ ایک دوسرے سے تعارف اور انٹروڈیوس ان کو کرایا جائے اس نیت سے. اور وہاں پر اللہ معاف کرے بہت ساری بیہودہ حرکتیں ہوتی ہیں. سب سے بڑی چیز جو حرام چیز ہوتی ہے وہ ہے غیر محرموں کے سامنے آنا جانا، ان کو دیکھنا، ان سے ہنسی مذاق کرنا، غیر محرموں سے اختلاط کرنا، یہ سب سے بڑی حرام چیز ہوتی ہے. اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ سلامی والی جو رسم ہے یہ قطعاً حرام ہے، چونکہ اس کے اندر بہت سارے حرام کام لگے ہوئے ہیں. تو غیر محرموں سے بات چیت کرنا بھی حرام، ان کو دیکھنا بھی حرام، ہنسی مذاق کرنا بھی حرام. ٹھیک ہے، تو یہ سارے حرام کام ہوتے ہیں سلامی کی رسم میں. تو اس لیے غیر محرموں کے سامنے، چونکہ جب اس کو گھر پہ بلایا جاتا ہے تو محلے کی ساری عورتیں اور ساری لڑکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یہ ہم نے خود دیکھا ہے. تو ساری لڑکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں دلہے کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں گے دلہا کون ہے. اور پھر وہاں پر لڑکیاں آپس میں مستی مذاق کرتی ہیں، اور کبھی کبھی اپنی مستی مذاق کا نشانہ دلہے کو بھی بنا لیتے ہیں کہ اس کے دودھ میں مرچی ڈال کر کے لے کر کے آ جائیں گے، کھاٹ کے اوپر صرف کپڑا بچھا دیں گی، حالانکہ کھاٹ میں کچھ نہیں ہوتا. وہ بندہ آتا ہے تو کھاٹ میں نیچے دھس جاتا ہے، مطلب نیچے گر جاتا ہے وہ کھاٹ میں. تو اس طرح کی بہت ساری بیہودہ مستیاں اور مذاق ہوتی ہیں جو کہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے دلہے کو بہت ساری عورتیں آتی ہیں، پیسے دیتی ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں، پیسے دیتی ہیں، بتایا جاتا ہے یہ مامی ہے، یہ چاچی، یہ فلانی ہے، فلانی. تو اس طریقے سے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہیں. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو سلامی کی رسم ہے یہ حرام ہے، منع ہے. گھر کی جو عورتیں ہیں جیسے ساس وغیرہ ہے اس کو دیکھنا ہے، یا تو اور کوئی ایسی گھر کی بڑی عورت ہے جو دیکھنا چاہے اگر کوئی، تو صرف دلہے کو اکیلے میں بلایا جائے، اور کوئی گاؤں محلے کی پڑوس کی کوئی عورت نہ ہو، صرف ساس ہو. چونکہ ساس تو محرم ہے، داماد ساس ایک دوسرے کے لیے محرم ہے تو ان کی اجازت ہے. ایسے ہی ساس کی ماں ہے، دادی یا نانی ہے تو وہ بھی محرم ہو جائیں گی. تو اگر ان سے پہچان تعارف کرانا ہے تو بس صرف دلہے کو بلایا جائے، اور دلہے کے ساتھ میں جو دوست وغیرہ جاتے ہیں وہ بھی منع ہے، اس لیے بھی منع ہے. تو اس لیے صرف دلہے کو بلایا جائے، اس کے ساتھ میں اور کوئی نہ آئے، اور دلہے کو ساس سے، نانی دادی وغیرہ سے ملا دیا جائے. بس اس کی تو گنجائش نکل سکتی ہے. باقی اس کے علاوہ جو اور ہمارے دیار میں اسلامی کے نام پہ رسمیں کی جاتی ہیں سب کی سب ناجائز اور حرام امور پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کیا ہیں؟ منع ہیں. آگے چلیے. ذیشان عالم کہہ رہے ہیں اگر کوئی دیوبندی وہابی یعنی کوئی غیر سنی اگر نماز کے صف میں شامل ہو جائے تو کیا اس صف والے کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ بھائی اس نے کسی کی نماز تھوڑا ہی پکڑ رکھی ہے کہ جو اس کی وجہ سے دوسروں کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ایسی میرے علم میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس حدیث میں یہ کہا گیا ہو کہ کوئی دیوبندی وہابی اگر صف میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بلکہ میں نے تو شاید آپ کو بھی علم ہوگا کہ منافقین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے ساتھ میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ایک صف میں کوئی منافق بھی ہوگا اور سچے مسلمان بھی ہوں گے، لیکن کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے. حالانکہ وہ تو غیر مسلم ہوتے تھے، وہ تو غیر مسلم ہوتے تھے. یہاں تو آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ کم سے کم نام سے مسلمان تو ہیں، مسلمان تو ہیں وہ جو بھی ہیں. آپ ان کو جو بھی سمجھ رہے ہیں واللہ عالم، وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون تھا اور غلط پر کون تھا. یہاں لوگوں کے جتنے بھی فرقے ہیں سب کے اپنے الگ الگ نظریے ہیں. ہر کوئی یہ سمجھ بیٹھا ہے بس میں حق پر ہوں، دوسرا کیا ہے؟ باطل ہے. میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں، ہر کوئی یہ سمجھے بیٹھا ہے. لیکن صحیح کون ہے یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا. کسی نے کسی کو برا کہنا شروع کر دیا، کسی نے کسی کو جو ہے برا کہنا شروع کر دیا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کے زمانے میں منافقین تو غیر مسلم ہوتے تھے، مشرک ہوتے تھے، کیونکہ منافق کا مطلب ہی وہ ہے کہ جو اندر سے مشرک ہو، باہر سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو. تو صحابہ کے ساتھ میں وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ بھئی یہ صف والے اپنی نماز دوبارہ پڑھیں چونکہ ان کے درمیان میں کوئی منافق تھا. تو جب ایک مشرک کے صف میں ہوتے ہوئے نماز ہو سکتی ہے تو آپ جن کی بات کر رہے ہیں اگر وہ آپ کی صف میں ہو تو نماز کیسے نہیں ہوگی؟ نماز کیسے نہیں ہوگی؟ سوچئے گا ذرا. اور آپ جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو تھوڑا اپنے ذہن کو وسعت دیجئے اور اپنے دلوں کو اتنا تنگ نہ کیجئے کہ بس آپ یہ سمجھیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں، باقی دنیا میں کوئی اور مسلمان نہیں ہے. اپنے دلوں کو اتنا تنگ نہ کیجئے. جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے اندر 99 علامتیں کفر کی ہوں اور ایک علامت اس کے ایمان والا ہونے کی ہو تو ہم گواہی دیں گے کہ وہ ایمان والا ہے.
تو کسی کو ایمان سے خارج کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ایزی نہیں ہے کہ جس کے اوپر چاہے کفر کے فتوے ٹھوک دیں، جس کے اوپر چاہے وہابی اور غیر سنی ہونے کے فتوے ٹھوک دیں، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، دل کو وسعت دیجیے، کشادگی کیجیے۔ کوئی اگر اللہ کو مانتا ہے تو آپ اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیں، خوش دلی سے اس کا استقبال کیجیے، بجائے اس کے کہ اس کو نفرت سے اپنی مسجدوں سے بھگائیں، ٹھیک ہے، مسجدوں میں پابندی لگائیں، مسجدوں کے باہر بورڈ لگائیں، یہاں سنی وہابی اس کا آنا منع ہے، یوں ہے وہ ہے، کوئی آئے گا تو اتنے ہزار جرمانہ، بجائے اس کے ان کا آپ خوش اخلاقی سے ان کا استقبال کیجیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں غلطی پر ہیں تو آرام سے بیٹھ کر کے ان کی اصلاح کیجیے، ان کو سمجھائیے بھائی آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے، اسلام میں صحیح بات یہ ہے، تو ان کو سمجھانا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو بھگانا چاہیے۔ ہمارے یہاں الٹا مزاج ہے کہ بھگاتے ہیں لوگ، بھگاؤ بھائی ان کو یہاں سے، اپنی مسجدوں میں داخلے پہ پابندی لگاتے ہیں، باقاعدہ بورڈ باہر لگائے جاتے ہیں، ایسے ہم نے بورڈ دیکھے ہیں کہ اس مسجد میں سنی وہابی یہ اور وہ اور اس کا آنا منع ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے یہاں تک دیکھا ہے بعض لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر بھی لگایا ہوا ہے، اپنے گھروں کے باہر بھی یہ بورڈ لگایا ہوا ہے۔ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ کہ یار تم دین کو کہاں لے کے جا رہے ہو، دین تو اتنا مشکل نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ، آپ کا دین تو اتنا مشکل نہیں تھا جتنا ہم لوگوں نے بنا دیا ہے۔ تو اس لیے اپنے ذہنوں کو، دلوں کو وسعت دیجیے، کشادگی پیدا کیجیے۔ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو اس کو بیٹھ کے سمجھائیے، پیار و محبت سے بتائیے کہ وہ کہاں غلطی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر وہ واقعی غلط ہے، اپنی غلطی مان کر کے اگر وہ سدھار لیتا ہے تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور اگر آپ بھگا دیں گے تو ہمیشہ کے لیے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب شاید مل گیا ہے۔ جی محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کہ تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تصویریں ایسی ہیں کہ جو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں کہ ہاں یہ تصویر بنی ہوئی ہے، کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ چاہے چرندے پرندے ہوں یا کوئی انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو اگر واضح طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تصویریں، تو پھر نماز مکروہ ہوگی۔ یاسین کہہ رہے ہیں مسجد میں جمعے کی 2 جماعتیں کرنا کیسا ہے موجودہ حالات میں؟ جی دوسری جماعت کو علماء نے مکروہ کہا ہے، ایک ہی مسجد میں دو مرتبہ جماعت کرنا، وہ چاہے جمعے کو ہے یا کوئی اور ہو، تو یہ مکروہ ہے۔ اگر دوسری جماعت کرنی ہی ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی قریبی کسی کے گھر میں، کمپاؤنڈ میں، کسی دوسری جگہ کی جائے، مسجد میں نہ کی جائے، یہی بہتر ہے۔ جی گیمرز ریلائنس کہہ رہے ہیں تاج الدین، تاج الدین، اچھا کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب جنت سب سے چھوٹا درجہ کتنا بڑا ہوگا؟ جنت کیا کہہ رہے ہیں، جنت کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر بہرحال دیکھیے جنت کا وہ سب سے چھوٹا درجہ کتنا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیانات میں، چونکہ ان کے بیانات عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں، تو آپ ان کے بیانات سن لیجیے، انشاءاللہ اس میں وہاں مل جائے گا آپ کو۔ اور یا تو پھر آپ ایک کام کیجیے گا، ٹیلی گرام پہ رابطہ کیجیے گا، میں آپ کو ایک کتاب کروں گا، جو ہے ارسال کروں گا، ہماری ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جنت کا تذکرہ، ایک کتاب ہم نے لکھی تھی جنت کا تذکرہ، جس میں جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گے، دروازے کیسے ہوں گے، اور کیسے بالا خانے ہوں گے، حوریں کیسی ہوں گی، جنت کا پروٹوکول کیا ہوگا، تو جنت کے بارے میں بہت تفصیلی ہم نے اس کے اندر گفتگو کی ہے حوالہ جات کے ساتھ میں۔ تو آپ انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، تو میں انشاءاللہ آپ کو کتاب بھیج دوں گا، آپ اس کو پڑھیے گا تو بہت آپ کے لیے مفید ہوگی۔ تو جنت کا تذکرہ یہ ہماری کتاب کا نام ہے، اس کو پڑھ لیجیے گا تو اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ خلیل خان کہہ رہے ہیں بکرے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ بھائی ایک ہی حصہ ہوتا ہے، بکرا ایک ہی تو ہے، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، جیسے بھینس ہے، گائے ہیں، اونٹ ہے، بیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باقی بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ وغیرہ تو ان کے اندر صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر زیادہ حصے نہیں ہوتے۔ یاسین کہہ رہے ہیں فجر کی جماعت کھڑی ہو تو سنت ادا کریں یا جماعت میں شامل ہو جائیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو جماعت ملنے کی امید ہے، بھلے ہی دوسری رکعت ملنے کی امید ہو کہ ایک رکعت تو چھوٹ جائے گی لیکن دوسری رکعت مجھے مل جائے گی، تو علماء فرماتے ہیں بہتر ہے کہ پھر سنتیں ادا کر لیں، تاکہ اس صورت میں سنتوں کا جو ثواب حدیث میں ذکر کیا گیا کہ جو بندہ فجر کی 2 رکعت پڑھ لے، سنت پڑھ لے، تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بڑھ کر ہے، تو تاکہ یہ سنت والی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے، اور انشاءاللہ جب جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ آخری رکعت میں، قاعدہ اخیرہ میں اگر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، قاعدہ اخیرہ میں بھی اگر امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو بھی جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو اگر کسی بندے کو امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے جماعت مل جائے گی، تو پھر بہتر ہے کہ سنتیں بھی پڑھ لے تاکہ سنت کا ثواب مل جائے، اور پھر بعد میں نماز میں شامل ہو جائے تاکہ جماعت کا بھی ثواب مل جائے۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں اگر گھر کو ہی ایک جانور کی قربانی دی گیا تو کیا قربانی سب کی طرف سے ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں گھر میں جتنے بھی بندے صاحب نصاب ہیں ہر ایک کی طرف سے قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے۔
گھر میں اگر 10 بندے صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہے، اور اگر کوئی ایک بندہ ہی صاحب نصاب ہے تو پھر ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔ جیسے نماز ہر بندے پر فرض ہے، جیسے زکوٰۃ جو بندہ صاحب نصاب ہے ہر ایک کے اوپر فرض ہے، جیسے حج ہر اس بندے پر فرض ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، تو ایسے ہی قربانی بھی ہر صاحب نصاب شخص کے اوپر فرض ہے۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ اگر سب گھر والوں کی طرف سے کوئی ایک فیملی ممبر قربانی کر دے، گھر کا بڑا قربانی کر دے تو قربانی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے یہ شرعاً بالکل غلط ہے۔ احادیث مبارکہ بے شمار ہیں جن سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر صاحب نصاب شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے کہ کیا ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہے، آپ مزید دلائل کے لیے اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہاں آپ کو اس کا مزید تفصیلی جواب مل جائے گا۔ حلال جانور کا کلیجہ کھانا کیسا ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ کلیجہ کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو کلیجہ کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ بلا تکلف کھائیں۔ کلیجی ہو گئی، اوجھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور کئی ساری چیزیں ہیں تو وہ کھائی جا سکتی ہیں، بس وہ 7 چیزیں جن کو حدیث میں منع کیا گیا ہے ان کو چھوڑ کر کے جانور کا کوئی بھی حصہ کھایا جا سکتا ہے۔ اچھا جی بھائی، میں سب کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، بس آپ تھوڑا سا صبر رکھیے، میں انشاءاللہ ترتیب وار سب کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے آ رہا ہوں۔ اچھا جی آگے چلیے۔ سلیمان بھائی کا جواب ہو گیا۔ غلام محمد، کیا کریں کسی بھی لڑکی کا 2 نام ایک ساتھ ملا کر رکھنا، جیسے انیسہ صدیقہ اور انم صدیقہ اور امینہ فاطمہ، عائشہ صدیقہ اور حلیمہ سعدیہ جیسے؟ جی کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ ایک ساتھ ملا کر کے رکھیں، 2 ملا کر کے رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو آپ 2 ملا لیں، 3 ملا لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ایک سے زیادہ بھی ایک لڑکی کے نام یا ملا کر کے نام جیسے آپ نے بتایا تو اس طرح بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ مزمل حسن کہہ رہے ہیں عقیقے کا مکمل طریقہ کیا ہے مفتی صاحب؟ جی عقیقے کے تعلق سے میری ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیجئے گا۔ عقیقہ کیا ہے؟ اصل تو جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے، عقیقے میں بچے کی نیت سے جانور ذبح کر دیا گیا تو اس کی طرف سے عقیقہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بس یہی ہے۔ اور یہ ہے کہ بچے کے جو سر کے بال ہوں گے تو ان کو منڈا کر کے ان کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے، ٹھیک ہے، بس یہی عقیقہ، اور کوئی اسے زیادہ مسئلے نہیں ہیں۔ یہ ہے کہ 7ویں دن جو ہے بہتر ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، اور بہتر ہے کہ اسی دن نام بھی رکھا جائے، اور اگر ممکن ہو تو اسی دن اس کی ختنہ بھی کرا دی جائے۔ بس یہ 2-4 مسئلے ہیں عقیقے کے، کوئی اتنی زیادہ تفصیلی مسئلے نہیں ہیں۔ عقیقے کے اوپر میرا مسئلہ ہے ویڈیوز، وہاں پر آپ اور تفصیل دیکھ لیجئے، جو بھی آپ کو ملے گی وہاں مل جائے گی۔ کیا عالم کا سال لگانا ضروری ہے؟ جی بالکل نہیں، عالم کا سال لگانا ضروری نہیں ہے، 15 سال تو لگا کے آیا ہے وہ، اور کیا لگوانا چاہ رہے ہیں آپ اس سے؟ تو اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے کہ عالم کا سال لگانا ضروری ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ عالم کا سال لگانا ضروری نہیں ہے، آپ کس لیے لگوانا چاہ رہے ہیں؟ اگر عالم، آپ یوں کہیں گے کہ عالم کی اصلاح ہو جائے، تو بھئی کیا 15 سال میں اس کی اصلاح نہیں ہو سکی؟ 15 سال میں کیا اس کی اصلاح نہیں ہو سکی ہے جو آپ اسے سال لگوانا چاہ رہے ہو؟ اور اگر آپ یہ کہو کہ عالم کے فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے، تو بھئی وہ فائدہ تو وہ مسجد میں بھی کر سکتا ہے۔ مسجد میں جب جمعے کا بیان ہوگا تو ہزاروں لوگ اس کو سنیں گے، تو ہزاروں لوگوں کے مطلب اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، تو اس لیے عالم کے سال لگوانا ضروری ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ایسے لوگ جہالت کی اور غلو کی بنیاد پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ وہ عالم دین ہے، اپنی زندگی کے 15 سال لگا کر کے علم دین حاصل کر کے وہ آیا ہے، تو اس طرح کی شرطیں لگانا، اس طریقے سے علماء کو پریشان کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ کوئی اپنی خوشی سے لگانا چاہے تو لگائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو جو خوشی سے لگانا چاہے لگائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو نہیں لگانا چاہتا یا آپ اس کے بارے میں زبردستی کریں، یا بعض مسجد والے ہوتے ہیں ان کے یہاں شرط لگی ہوئی ہوتی ہے کہ عالم کا سال لگا ہوا ہونا ضروری ہے، امام صاحب کا سال لگا ہوا ہونا ضروری ہے، تو یہ ساری جہالت بھری شرطیں ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ امام اور ایک مقتدی ہو کس طرح کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے؟ دائیں طرف مقتدی کھڑا ہو جائے گا، امام صاحب نماز پڑھائیں گے اور دائیں طرف اس کے مقتدی کھڑا ہو جائے گا، ایک قدم پیچھے، امام صاحب سے قدم پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا دیں، نماز ہو جائے گی۔ سلیمان کہہ رہے ہیں ایک جگہ لکھا ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے قاری دو ہی، ایسا کچھ لکھا تھا ایک تعویذ میں، تو معلوم نہیں ہو رہا ہے دو ہی، دیکھیں جو بھی کچھ ہوگا اس میں لکھا ہوا آپ مجھے اس کا فوٹو کھینچ کے بھیج دیجیے گا، میں کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی، سمجھ میں آیا تو آپ کو بتا دوں گا کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا لکھا ہے تو پھر ایسے تعویذ کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، جس کا سمجھ میں ہی نہ آئے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے تو پھر اس کو اوائڈ کیجئے۔ جی یاسین بھائی کا سوال ہے گھر کے سامنے پانی کی ٹینک ہوتی ہے، اس میں بچے کے پیشاب کے چند قطرے گر جائیں تو کیا کریں؟ جی دیکھیے اگر ایسی صورت میں جیسا آپ بتا رہے ہو 500,000 لیٹر کی اگر ٹنکی ہے تو پھر اس کو پورے کو پانی کو نکال کر کے دھل کر کے دوبارہ پانی بھرنا ضروری ہے۔ پیشاب کا اگر ایک قطرہ بھی گر جائے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، پیشاب کا ایک قطرہ بھی اگر گر جائے گا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے ٹینک عموماً ہمارے یہاں
500 لیٹر 300 لیٹر یا زیادہ سے زیادہ 1000 لیٹر کے ہی ٹینک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے اندر پانی کے قطرے بچے کے پیشاب کے قطرے گر جائیں تو پھر ضروری ہے کہ وہ پانی نکال کر کے اور اس کو دھل کر کے، اگر ممکن ہو اچھے طریقے سے پائپ وغیرہ لے کر کے، تو پائپ سے اوپر نیچے چاروں طرف سے اس کو دھل لیا جائے اور دھل کر کے دوسرا پانی اس کے اندر بھرا جائے، پورا پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جلازہ، اچھا زلاجہ کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، حضرت امام مہدی کے آمد کی کچھ نشانیاں بتا دیں، شکریہ۔ جی اس کے لیے حضرت امام مہدی کی ظہور مہدی، جی ایک کتاب ہے، شاید مفتی ابو لبابہ منصور پوری کی ہے، کہ کیا ہے، ہاں ظہور مہدی اور خروج دجال، ظہور مہدی اور خروج دجال کے نام سے کتاب ہے، آپ وہ پڑھ لیجئے گا تو اس میں آپ کو تمام علامتیں وہاں مل جائیں گی امام مہدی کی، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایم ایس محمد کہہ رہے ہیں کھڑے کھڑے بال جھاڑنا کیسا ہے؟ کھڑے کھڑے بال جھاڑنا، کھڑے کھڑے کون سے بال جھاڑنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ تو تھوڑی وضاحت کر دیا کریں، کھڑے کھڑے بال کون سے بال، کیسے بال، کیا سچویشن ہے، تو دوبارہ اچھے طریقے سے تفصیل سے بتا کر کے مسئلہ پوچھ لیجئے گا۔ نور عالم کا اگلا سوال ہے، مرد کون سی انگوٹھی پہن سکتا ہے اور اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی وزن میں جس کا وزن تقریباً 5 گرام کے آس پاس ہو۔ 5 گرام سے زیادہ کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اور انگوٹھی صرف ایک ہی پہن سکتا ہے، ایک سے زیادہ انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتا، بھلے ہی 2 گرام کی کیوں نہ ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ 5 گرام کی، صرف چاندی کی، وہ بھی ایک ہی انگوٹھی، ہاں کسی بھی انگلی میں پہنی جا سکتی ہے، شہادت اور انگوٹھے کو چھوڑ کر کے، شہادت کی انگلی چھوڑ کر کے، انگوٹھے کو چھوڑ کر کے کسی بھی انگلی میں پہنی جا سکتی ہے، بہتر ہے کہ چھوٹی یا اس کے برابر والی انگلی میں پہنی جائے۔ آپ ذیشان عالم کیا کریں، آپ میرا بتائیے بھائی ذیشان، شاید آپ کے سوال کا جواب میں دے چکا ہوں، اگر نہیں دیا ہے تو پھر آپ دوبارہ پوچھ لیجئے گا۔ جی خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ موبائل میں قرآن تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن موبائل اپلیکیشن میں جہاں قرآن کی آیتیں ہیں اس حصے کو ٹچ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی جب اس میں قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کی آیتیں دکھ رہی ہیں تو وہ قرآن ہی کے حکم میں ہے، لہٰذا بے وضو اس حصے کو ٹچ کرنا چھونا جائز نہیں ہے۔ ہاں پیچھے سے پکڑ کے موبائل کو آپ پڑھ سکتے ہیں بے وضو، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو، لیکن اس حصے کو ٹچ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ حسیب خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کسی کو حج یا عمرہ کرنا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ عمرہ کرے یا پہلے حج کر سکتا ہے؟ جی ایسا کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پہلے عمرہ کرے اور پھر حج کرے، ایسا نہیں ہے۔ کسی نے آج تک عمرہ نہیں کیا وہ جا کر کے حج کر لے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور جب یہاں سے جائے گا تو عمرہ تو آٹومیٹک اس کا پہلے ادا ہو جائے گا۔ جو لوگ ہندوستان سے یا دوسرے ممالک سے جاتے ہیں تو ان کو پہلے وہاں جا کر کے عمرہ ہی کرنا ہوتا ہے عموماً، ٹھیک ہے، حج تمتع وغیرہ میں جو ہوتا ہے تو پہلے جا کر کے عمرہ ہی ادا کرنا ہوتا ہے، تو یہ بندہ جائے گا طواف وغیرہ کرے گا تو عمرہ آٹومیٹک پہلے ہو ہی جاتا ہے، پھر حج ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نے پہلے کبھی عمرہ کیا ہو پھر حج ہوگا، نہیں تو حج نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی ڈائریکٹ جا کر کے حج کرے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ پہلے عمرہ کریں نہیں تو حج نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کے وقت ہوا خارج ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تلاوت چھوڑ کر کے بھائی جا کر کے اپنا وضو کر کے آ جائیں۔ قرآن وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں تو قرآن بند کر دیں، جا کر کے دوبارہ وضو کر لیں اور پھر آ کر کے جہاں سے تلاوت چھوڑی تھی وہاں سے شروع کر دیں۔ یاسین کریں جمعے کی نماز فوت ہو جائے تو کیا کریں، ظہر ادا کریں یا جمعہ؟ اگر کہیں اور جمعے کی نماز مل سکتی ہو تو دیکھیں جمعہ جو ہے وہ جماعت سے ہوتا ہے، انفرادی جمعہ نہیں ہوتا، تنہا کوئی بندہ جمعے کی نماز پڑھے تو تنہا جمعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کہیں اور دوسری جگہ پر جمعے کی نماز مل سکتی ہو تو جمعے کی نماز ادا کریں، نہیں تو پھر ظہر کی نماز ادا کریں۔ ندائے ملت کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب علی خیریت سے ہیں؟ کبیر الدین نیپال سے، رام اور کرشن کیا ولی ہے؟ جواب ارسال فرمائیں۔ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ جی نہیں، رام اور کرشنا ان کا ہمارے دین اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، یہ ہندوؤں کے مطابق ان کے دیوی دیوتا ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے کسی بندے کا دین اسلام میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اسلامی جو ہسٹری ہمارے پاس محفوظ ہے، جو علماء نے اکابرین نے جو ہماری ہسٹری ہماری تاریخ جو ہم کو بتائی ہے، تو اس میں ایسے کسی بندے کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو ولی کہنا بہت جہالت بھری باتیں ہیں۔ اور جو بعض لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بھی ولی تھے، یوں تھے وہ تھے، تو سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ لوگ کن باتوں سے متاثر ہوئے یا کیا انہوں نے کس لٹریچر کا انہوں نے مطالعہ کیا، کن کتابوں کا مطالعہ کیا جو ان کو ولی تک کہہ دیا ہے۔ حالانکہ اگر ان کی جو کتابیں ان کے تعلق سے جو لکھی ہوئی ہیں دوسرے مذہب والوں نے، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو شرکی عقائد آپ کو ملیں گے، تو جس بندے کے شرکی عقائد ہوں، شرکی باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، تو یا عقل سے پرے، یعنی ایسی باتیں کہ جو عقل سے سمجھ سے باہر ہیں، ایسی باتیں جن کے تعلق سے من گھڑت کر کے بنائی گئی ہوں، تو وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے دین اسلام میں، شریعت میں ان کے ولی ہونے کا کوئی یہ کہہ لیجئے کہ
کچھ بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں، تو کوئی بھی ہمارے پاس ان کا ایسا کوئی بایو ڈاٹا نہیں ہے جس سے ہم کہہ سکیں، تو اس لیے ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبدالحق ماشاء اللہ جی شکریہ۔ تعلیم خان کہہ رہے ہیں کہ آلیار کا مطلب کیا ہے اور یہ نام رکھنا کیسا؟ آلیار کے نام مانا تو مجھے پتہ نہیں ہے، آلیار کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آلیار تو نہیں، عالیہ ہوتا تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن آلیار آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ کسی اچھے عالم جو آپ کے قریب میں ہوں یا کوئی آپ کے رابطے میں ہوں ان سے آپ معلوم کر لیجئے گا، یا پھر مجھے بعد میں میسج چھوڑ دیجیے گا تو میں دیکھ لوں گا کہ اس کے معنی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لوگوں میں آج کل رواج چل پڑا ہے نئے نئے نام رکھنے کا، تو وہی نئے نئے نام نہ رکھیں، جن کے معنی اچھے ہیں وہ نام رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے معنی پتہ نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کے کوئی معنی ہوں گے ہی نہیں، بس یہ کسی کے ذہن کی پیداوار ہے، کسی نے بس ایسے ہی نئے کے چکر میں یہ نام تجویز کر دیا ہوگا۔ اچھا، کہ اگر جمعے کی نماز میں قید اخیرہ میں شامل ہو تو کیا کریں؟ تو پھر تو 2 ہی رکعت پڑھیں گے۔ اگر کوئی بندہ جمعے کی نماز میں آ کر کے قید اخیرہ میں شامل ہوا تو سمجھو اس کے اعتبار سے جمعے کی نماز مل گئی، جمعے کی جماعت مل گئی، تو اب اس لیے وہ کھڑے ہو کر کے صرف 2 ہی رکعت ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے اگر اتحیات بھی پالی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس نے اتحیات پالی تو اس کو بھی جماعت مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی جمعے کی نماز میں اخیر میں آ کر کے اگر اتحیات میں شامل ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو جمعے کی نماز مل گئی، تو وہ کھڑے ہو کر کے صرف 2 ہی رکعت ادا کرے گا۔ جی عاطف اسلم کیا، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی انسان خود کے نام سے قربانی دیتا ہے پھر گوشت کیا کرے کھا کر وہ شراب پی لیتا ہے تو اس سے قربانی پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ وضاحت فرما دیجئے۔ دیکھیے، قربانی کے وقت میں آدمی کی نیت خالص ہونی چاہیے، قربانی کے وقت میں آدمی کی نیت خالص ہونی چاہیے، محض اللہ کی رضا کے واسطے ہونا چاہیے۔ تو کسی نے نیت خالص کر کے قربانی کر لی تو اس کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ اب وہ قربانی کا گوشت کھانے سے پہلے شراب پیے، قربانی کا گوشت کھانے کے بعد میں شراب پیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کی طرف سے جو قربانی ہونی تھی وہ اس کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شراب پینا یہ قربانی سے پہلے بھی جائز نہیں تھا، قربانی کے بعد بھی جائز نہیں ہے۔ شراب پینا حرام عمل ہے تو اس سے باز آنا چاہیے اور اس عمل کو چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، موزہ پہننا جائز، فل موزہ اور ہاف موزہ؟ جی موزہ پہننے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ چاہے جو ہے وہ سوتی اون کے پہنے، سوتی اس کے پہنے، چمڑے کے پہنے، جو بھی آپ پہننا چاہیں، کیسا بھی پہننا چاہیں، تو موزہ کوئی بھی پہنا جا سکتا ہے، اس کا جواز اور عدم جواز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا دل کر رہا ہے آپ کو پہننا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا کیسے؟ تو بہرحال چلیے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، صاحب دیتا ہے، یہ ہو گیا، موزہ والا ہو گیا۔ اچھا ہاں، ندائے ملت کبیر الدین نیپال سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا لیکن اب وہ شخص اس جانور کو عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو یہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر غریب شخص نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کرے گا، نہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے نہ وہ اس کو بدل سکتا ہے۔ غریب شخص کے لیے یہ ہے کہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اسی کی قربانی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب نہ اس کا عقیقہ کر سکتا ہے، نہ اس کو بیچ سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر مالدار آدمی ہے اور اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے، بدل بھی سکتا ہے، اور اس میں عقیقے کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ بندہ صاحب نصاب ہے اور اب یہ چاہتا ہے کہ اس کو عقیقے میں ذبح کرے تو کر سکتا ہے، مذائقہ نہیں ہے، غریب کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اے ڈی پی اسلامک السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خلیل بھائی کیا کریں، قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ جی اگر اپنے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو اب قرض لے کر کے قربانی کرنا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ خامخواہ میں جو چیز لازم نہیں تھی اس کو اپنے اوپر لازم کر کے خامخواہ میں قرضہ اپنے اوپر چڑھا رہا ہے، تو پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قرض لے کر کے قربانی کر لے گا تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ ہاں ایک بندہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن فی الحال پیسے نہیں ہیں، تو اب اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی سے فی الحال قرضہ لے کر کے قربانی ادا کر دے، بعد میں جب رقم آئے گی تو وہ ادا کر دے۔ تو دونوں مسئلے الگ الگ ہیں، جس کے اوپر واجب نہیں ہے اس کو نہیں لینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر لے گا تو ادا ہو جائے گی۔ اور جو صاحب نصاب ہے، جس کے ذمہ لازم ہی لازم ہے، تو پھر اس کو یہی کرنا چاہیے کسی سے لے کر کے قربانی کر دے۔ تو نصاب صاحب نصاب کا وہ ہے مسئلہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، یاسین بھائی کیا کریں، نماز جنازہ اگر کچھ لوگوں کو نہ ملے تو کیا وہ دوسری جماعت بنا کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے فرض نماز دوبارہ نہیں ہوتی تو ایسے ہی جمعے کی جو نماز جنازہ، جی نماز جنازہ بھی 2 بار نہیں ہوتی، نماز جنازہ صرف ایک ہی بار ہوتی ہے، الا یہ کہ اگر میت کے ولی
میت کے قریبی ولی جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ان میں سے کوئی رہ گیا ہے نماز پڑھنے سے، بھائی وغیرہ ہے، تو اگر میت کے قریبی اولیاء میں سے کوئی شخص ایسا رہ گیا جس کو نماز جنازہ نہ ملی ہو، تو اب وہ دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ معلوم کرتے ہیں کہ جی کیا دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، تو ہم ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر دوبارہ پڑھنی ہے، جیسے ایک نماز یہاں کر لی، ایک نماز کہیں اور لے جا کر کے کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے گاؤں میں کسی دوسری جگہ پر کہیں اور جا کر کے دو نمازیں کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہاں کے لوگ بھی پڑھ لیں، وہاں کے لوگ بھی پڑھ لیں، تو ایسے لوگوں کو مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ بھئی میت کے جو قریبی اولیاء ہیں ان میں سے کوئی ایک نماز پڑھنے سے رک جائے، وہ فی الحال نماز نہ پڑھے، یہاں نہ پڑھے، وہ اس دوسری جگہ جا کر کے نماز پڑھ لے۔ چونکہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ویسے تو نماز جنازہ دو بار نہیں ہوتی، لیکن اگر میت کے اولیاء میں سے کوئی باقی رہ گیا ہو تو اس کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم کی تختی کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آپ کا بھائی جنید حسینی نوہی میواتی۔ اچھا جی، وعلیکم السلام، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کی جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ جی زلاجا کہہ رہے ہیں اگر قاری صاحب کیا تعویذ پہننا شرک ہے، پلیز اس پر روشنی ڈالیں، شکریہ۔ اچھا دیکھیے، تعویذ اور تمیمہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، احادیث وغیرہ میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، تعویذ اور تمیمہ۔ تمیمہ زمانہ جاہلیت میں وہ تعویذ گنڈے ہوتے تھے، وہ چیزیں پتھر، ہڈی وغیرہ وہ چیزیں ہوا کرتی تھی جن کو کفار و مشرکین گلے میں اس نیت سے ڈالتے تھے کہ ان کو ڈالنے سے شفا ہوتی ہے، ان کو تمیمہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا اور یہ فرمایا من علق التمیمہ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، اس کے تعلق سے ہے، چونکہ ان میں ان کی لٹکانے والوں کی نیت ہی یہ ہوتی تھی کہ شفا اس سے ہوگی، تو حضور نے اس کی جڑ کاٹ دی۔ البتہ تعویذ جس میں قرآن کریم کی آیتیں یہ احادیث مبارکہ میں وارد شفا والے الفاظ لکھے گئے ہوں تو اس کو تعویذ کہا جاتا ہے، اسی سے بنا ہے عوذ یعوذ تعویذ، اسی سے بنا ہے معوذتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوذ یعوذ کا معنی ہے اللہ کی پناہ چاہنا، تعویذ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تو جس میں قرآن کریم کے الفاظ ہوں، حدیث میں وارد الفاظ ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو محض ذریعے کے طور پر کہ شفا اللہ دیں گے، شفا اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس کو محض ذریعے اور سبب کے طور پر اگر اس تعویذ کو پہنا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرایا کرتے تھے، جن کو یاد نہیں ہوتی تھی تو تعویذ بنا کر کے ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ نیز کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتہ مبارک تھا، جبہ مبارک، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کے پاس تھا، جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کا پانی دھل کر کے اس کو پلایا جاتا، اس کو شفا ہو جاتی۔ تو جب کرتے کے ذریعے سے شفا مل سکتی ہے تو اگر کسی کاغذ میں قرآن کریم کی آیتیں لکھ کر کے کسی بندے کے گلے میں ڈال دی جائیں یا پانی میں ڈال کر کے اس کو پلا دیا جائے تو شفا کیسے نہیں ملے گی اور یہ ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے علماء اہل سنت والجماعت، جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جس تعویذ میں قرآن کریم کی آیتیں یا حدیث میں وارد شدہ الفاظ، جائز الفاظ لکھے گئے ہوں تو وہ تعویذ پہننا جائز ہے، اس نیت سے کہ شفا اللہ تعالیٰ دیں گے اور یہ محض ایک ذریعہ ہے۔ ہاں، جس تعویذ میں کفر یا شرک الفاظ لکھے گئے ہوں یا الفاظ ایسے طریقے سے لکھے گئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا لکھا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا لکھا ہے، تو اگر اس طرح کے الٹے سیدھے ایک دوسرے میں گھسا کے الفاظ لکھے گئے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے کیا لکھا ہے، تو پھر اس طرح کے تعویذ نہیں پہننے چاہیے، وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ اس سے بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی اور مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں قربانی کا جانور قربانی سے پہلے بھاگ جائے تو کیا کرے؟ اگر مالدار ہے تو دوسرا لے کر کے آئے، اگر مالدار ہے اور وہ پہلا نہیں ملا جو بھاگ گیا تھا تو دوسرا اس کے ذمہ لازم ہوگا قربانی کرنا، اور اگر غریب تھا جس کے ذمہ لازم نہیں تھی، اس کا جانور بھاگ گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بس اب اس کے ذمہ دوسری لازم نہیں ہے۔ تو غریب کا اگر بھاگ جائے جس کے اوپر لازم نہیں تھی تو اس کے ذمہ دوسرا لازم نہیں ہے، لیکن اگر مالدار کا بھاگ جائے تو پھر اس کے ذمہ دوسرا قربانی کرنا لازم ہوگا۔ یہاں پر اس ساتھ ساتھ میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ اگر مالدار تھا، قربانی کا جانور بھاگ گیا تھا، اب اس نے دوسرا جانور لے لیا اور پہلے والا بھی مل گیا، تب اس کے ذمہ صرف ایک جانور کی لازم ہوگی، چاہے اس کی کر دے چاہے اس کی کر دے۔ لیکن اگر غریب تھا، جانور بھاگ گیا تھا، اس نے پھر دوسرا خرید لیا، غریب تھا لازم نہیں تھی، پہلا بھاگ گیا مگر پھر دوسرا خرید لیا اور پہلے والا بھی مل گیا، تب اس کے ذمے دونوں کی قربانی کرنا لازم ہوگا غریب کے ذمے، چونکہ غریب نے جب قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو وہ متعین ہو گیا، تو پہلا بھی متعین دوسرا بھی متعین، لہذا اگر پہلے والا مل جاتا ہے تو اب دونوں کی دینا لازم ہوگا، چونکہ وہ بھی لازم ہے قربانی کرنا، یہ بھی لازم ہے اس کے ذمہ قربانی کرنا، تو غریب کو دونوں کی کرنی ہوگی اور مالدار کے ذمہ صرف ایک کی قربانی کرنا لازم ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔
یاسین کہہ رہے ہیں کیا امی کے چاچا کی لڑکی سے نکاح درست ہے؟ امی کے چاچا وہ تو بہت دور کے ہو گئے، اپنے چاچا کی لڑکی سے درست ہے، اپنے چاچا کی لڑکی سے درست ہے، تو امی کے چاچا تو بہت دور کا رشتہ ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی اور محرم والا تعلق اگر اس سے نہیں ہے، کوئی اور رشتہ نہیں ہے محرم کا، تو کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خلیل بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی خلیل تھوڑا سا آپ سوالوں کو اپنے اسٹاپ کر دیجئے، اور کافی لوگوں کے سوالات ہیں، تو جو ہے اگر کسی کے نہیں آئے تو آپ پوچھ لیجئے گا، لیکن ابھی اور مزید آپ سوال مت کیجئے گا، ٹھیک ہے، تاکہ میں اور دوسرے لوگوں کے بھی سوالوں کے جواب دے دوں اور ان کو بھی موقع ملے۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا مرحوم کے نام سے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ بھائی عقیقہ وہ زندے کی طرف سے کیا جاتا ہے، مرنے والے کی طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مرنے والے کی طرف سے عقیقہ نہیں ہوتا ہے، زندہ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں قربانی میں عقیقہ جس کا نہیں اس کا بھی حصہ ڈالنے سے کیا اس شخص کا عقیقہ ہو جائے گا؟ جی ہاں، بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، تو اگر 3 حصے قربانی کے ہیں، 4 حصے عقیقے کے ہیں تو درست ہے، یا 6 حصے قربانی کے ہیں، 1 حصہ عقیقے کا ہے تو درست ہے، تو قربانی بھی ہو جائے گی، عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے علماء کو ان کا معمول ہوتا ہے روزانہ موزہ پہننے کا، تو مجھے بھی شوق ہے موزہ پہننے میں، تو کیا میں پہن سکتا ہوں؟ بھائی جب علماء کو آپ نے دیکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے تب تو اور اس کا جواز ثابت ہو گیا، کیونکہ علماء کوئی ناجائز کام تو کریں گے نہیں، تو جب علماء پہن سکتے ہیں تو آپ بھی پہن سکتے ہیں۔ ایسی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے پہننے اوڑھنے کی کہ جو علماء ہی پہن سکتے ہیں آپ نہیں پہن سکتے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ٹوپی، کرتا، جبہ، رومال، امامہ، یہ سب چیزیں جیسے علماء کرتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں عاطف بھائی؟ مفتی صاحب بڑے جانور میں کتنا آدمی کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ دیکھیں عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 حصے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر 7 لڑکیوں کا ایک بڑے حصے میں عقیقہ کریں تو 7 کا ہو جائے گا، اور اگر لڑکے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 لڑکوں کا، کیونکہ 3 لڑکوں کی طرف سے 6 حصے ہو جائیں گے، تو 3 لڑکوں کا اور 1 لڑکی کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکے کی طرف سے 2 حصے ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ ہے، اسی کے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے کا ہوگا اور کتنے کا نہیں ہوگا۔ اوکے، شیخ عبداللہ کہہ رہے ہیں کیا مرد اور عورت ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، مرد و عورت کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عورت پیچھے کھڑی ہوگی، مرد کے برابر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی، مرد کے محاذات میں، مرد کے برابر میں اگر عورت آ جاتی ہے تو مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی، تو اس لیے اگر عورت اور مرد دونوں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو عورت کو چاہیے کہ مرد کے بالکل پیچھے صف بنا کر کے کھڑی ہو، تو پیچھے صف بنا کر کے کھڑی ہو جائے گی تو دونوں نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آفیشل نعت اینڈ بیان کہنے لڑکی کا بال سیدھے کروانا کیسا ہے؟ لڑکی کے بال سیدھے کرنا، بال تو سیدھے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو آج کل نئے نئے طریقے نکلے ہیں، بال گھنگریالے ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرتے ہیں، یا سیدھے مطلب یعنی بالوں میں ڈیزائن کرواتے ہیں، فیشن کراتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرا سکتے ہیں، بالوں کو کوئی بھی شیپ دی جا سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ شزین خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب برتھ ڈے منا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، درست نہیں ہے، برتھ ڈے منانا درست نہیں ہے، یہ غیروں کا رسم و رواج ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، تو اس لیے ان طریقوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ برتھ ڈے کا مطلب یہ ہے کہ جنم دن، تو بھائی آج میں 23 سال کا ہو گیا، 24 سال کا ہو گیا، تو خوشی کس بات کی ہے؟ میں تو روزانہ قبر کی طرف جا رہا ہوں نا، مرنے کی طرف جا رہا ہوں، اعمال ہے نہیں، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ خوشی کس بات کی منا رہے ہیں؟ برتھ ڈے کس چیز کا منا رہے ہیں؟ تو دن بدن آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو خوشی کس بات کی ہے؟ تو اس لیے یہ انگریزوں کا کلچر ہے، ان کا وہ ہے، انہوں نے کیک کاٹنا، یہ کرنا، کینڈل جلانا، ٹھیک ہے، اور بہت ساری غلط چیزیں اس کے اندر ایڈ کرتی ہیں، تو یہ غیروں کا رسم ہے، اسلام کا رسم نہیں ہے۔ فرحان مبین کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ عوام میں مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیا یہ حقیقت ہے؟ جی ایسا نہیں ہے، ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے والی جو روایت ہے وہ غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات سمجھ میں آنے والی بات ہے، آپ بھی اتفاق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کے جسم میں ایسی بیماری پیدا نہیں کریں گے کہ جس سے لوگ نفرت کریں، کیونکہ نبی کا کام ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، نبی کا کام ہے لوگوں کو اللہ سے متعارف کرانا، پہچان کروانا، اللہ سے جوڑنا، ٹھیک ہے، اچھے اعمال کروانا، یہ نبی کا کام ہے۔ تو اگر لوگ نبی سے دور بھاگنے لگیں، اس کی کسی بیماری کی وجہ سے دور بھاگنے لگیں، تو پھر یہ جو اللہ سے بندوں کو جڑوانا ہے یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ تو اس لیے جسم میں کیڑے پڑنے والی روایت غیر معتبر ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
ہاں یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کوئی بیماری دی تھی، مگر قرآن میں کوئی وضاحت نہیں ہے، حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ بیماری کیا تھی. تو بس ہمیں اتنا ہی یہ رکھنا ہے کہ اللہ نے ان کو آزمائش میں رکھا، وہ آزمائش کیا تھی پتہ نہیں ہے، نہ قرآن میں وضاحت ہے نہ حدیث میں وضاحت ہے. اسرائیلی روایات ملتی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس لیے کیڑے پڑنے والی روایت غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہٰذا جو بعض ہمارے وائز ہیں بیان کرنے والے، وہ بھی اپنے بیانات میں اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک کیڑا آپ کی زبان سے نیچے گر گیا تھا تو وہ ایوب علیہ السلام نے اٹھا کر کے زبان پہ رکھ لیا، یا اپنے اٹھا کر کے جسم پہ جو ہے رکھ لیا کہ اللہ تجھے میرے ذریعے سے روزی دے رہا ہے، غذا دے رہا ہے. تو یہ ساری باتیں فالتو کی ہیں، ساری فالتو اسرائیلی روایات میں سے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کے جسم میں ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کریں گے کہ جس سے لوگ نفرت کریں، کیونکہ لوگ اگر نفرت کرنے لگ جائیں گے تو نبی اللہ کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچائے گا؟ پہنچا ہی نہیں پائے گا. جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، نہ اس کے پاس جائیں گے، نہ اس کو اپنے پاس بلائیں گے، نہ اس کی باتیں سنیں گے، تو نبی کے جسم میں جو اللہ نے کام لگایا تھا وہ کیسے پورا ہوگا؟ لہٰذا ان کے جسم میں کیڑے پڑنے والی جو روایت ہے وہ غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. MRTZ السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا چلیے، اور کیا ہے؟ اچھا ندائے ملت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ انگوٹھی شہادت اور انگوٹھا چھوڑ کر جس انگلی میں چاہے پہنے، جبکہ نکاح کے وقت انگوٹھی شہادت کی انگلی میں پہنا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ نکاح کے وقت میں کہاں، پتہ نہیں، نکاح کے وقت میں انگوٹھی پہننے والا تو کوئی رسم و رواج ہے ہی نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نکاح کے وقت میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے کسی علاقے میں کہیں پر یہ رواج ہو تو ہو، لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ شہادت کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے. تو بہرحال میں اس کو اور اچھے سے دیکھ لیتا ہوں، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہی ہے کہ انگوٹھے میں اور شہادت کی انگلی چھوڑ کر کے باقی کسی بھی انگلی میں پہنائی جا سکتی ہے. تو اگر اس کے علاوہ کچھ اور آپ کے پاس ہے، کوئی معتبر کوئی حوالہ، تو مجھے ارسال فرما دیجیے گا بعد میں، تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور میں اور اچھے طریقے سے اس کو دیکھ سکوں. دا رویل گاڑا کہہ رہے ہیں حضرت اگر کوئی لڑکا لیڈیز اینڈ کیا کہہ رہے لیڈیز اینڈ محبت پاک رہنے کے لیے آپس میں بنا کسی گواہ کے دل سے نکاح کر لیں اور بعد میں شادی نہیں کر پائے تو کیا لڑکی پر عدت جائز ہے یا نہیں؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے سوال بھی الٹا سیدھا لکھا ہے، لیکن بہرحال میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا. کوئی بندہ اگر کرتا ہے اس کا دل کتنا ہی پاک صاف کیوں نہ ہو، وہ چاہے اللہ کو گواہ بنائے، چاہے حضور کو گواہ بنائے، چاہے وہ فرشتوں کو گواہ بنائے، وہ چاہے کعبے کو جو ہے گواہ بنائے، وہ چاہے قرآن کو گواہ بنائے، جب تک کہ دو مرد عقل مند بالغ مسلمان گواہ نہیں ہوں گے تب تک کہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا. اور جو لوگ یہ سمجھ کر کے اللہ گواہ ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ حرام ناجائز عمل کر رہے ہیں، وہ حرام اور ناجائز عمل کر رہے ہیں. شریعت نے دو گواہوں کی، جو مرد ہوں ان کی قید ہی اسی لیے لگائی کہ یہ دو اجنبی آدمی کل کو جب ایک ساتھ رہیں گے، ایک گھر میں رہیں گے، تو لوگوں کے سوال اٹھیں گے کہ تم یہ حرام کاری کیوں کر رہے ہو. تو وہ دو گواہ آ کر کے گواہی دیں گے کہ بھائی ہمارے سامنے انہوں نے نکاح کیا ہے اور یہ حلال بندھن میں ہیں، تو ہم گواہی دیتے ہیں. دیکھیں عدالت میں اللہ کی گواہی نہیں چلتی. اگر آپ یوں کہیں ظاہر سی بات ہے پھر تو جو ہے مسئلے بڑے آسان ہو جائیں گے. ہر کوئی جو ہے اپنا جا کر کہہ دے کہ بھائی اللہ سے پوچھ لو، اللہ گواہ ہے. لیکن شریعت آپ کے ثبوت مانگتی ہے، وہ چاہے دنیاوی ہماری عدالت ہو اور چاہے ہماری شرعی عدالت ہو، ہر کوئی گواہ مانگتا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ گواہوں کا تذکرہ ہے. جہاں پہ لین دین کے معاملات کا تذکرہ ہے تو وہاں پر بھی گواہوں کا تذکرہ ہے کہ لین دین کے معاملات میں گواہ بنا لو. جہاں پہ وصیت کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی گواہوں کا تذکرہ ہے کہ وصیت لکھتے ہوئے گواہ بنا لو. تو گواہوں کا فائدہ یہی ہے کہ جب وہ کل میں کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا تو وہ گواہ آ کر کے گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارے سامنے یہ میٹر ہوا ہے، یہ مسئلہ ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی ہم نے آپ تو ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے تو پھر آپ ساتھ میں کیوں رہ رہے ہیں، تو اللہ آ کر کے کیسے گواہی دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیسے آ کر کے گواہی دیں کہ نہیں مجھے گواہ بنا کر کے دیا ہے؟ تو یہ سمجھ سے باہر بات ہے. تو اس لیے شریعت نے دو مرد گواہوں کی قید لگائی ہے. تو جب تک کہ یہ دو مرد نہیں ہوں گے نکاح نہیں ہوگا، نہ فون پہ، نہ ویڈیو کال پہ، نہ کسی اور چیز پہ. دو گواہوں کا جہاں پر جس مجلس میں نکاح ہو رہا ہے، مرد بھی ہو، لڑکا بھی ہو، لڑکی بھی ہو، یا ان کی طرف سے کوئی ایک وکیل ہو اور دو گواہ موجود ہوں، تبھی نکاح ہوگا، نہیں تو نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو کر رہے ہیں حرام کام کر رہے ہیں اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ لیجیے ایک جو ہے ایک پلاننگ کہہ لیجیے،
ایک سازش کہہ لیجیے، ایک چال کہہ لیجیے، یہ چال ہے ان کی کہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کو گواہ بنا کر کے اس طریقے سے نکاح کرتے ہیں، لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں میرے ماں نہیں ماننی، میرا باپ نہیں ماننا، لڑکی کی زندگی برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے ایسے نکاح کیا تھا، نکاح بھی نہیں ہوا، اور بعد میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق بھی نہیں ہوگی، عدت بھی نہیں ہوگی، چونکہ یہ سب حرام ہوا، تو یہ سارے کام حرام تھے، تو نہ نکاح ہوا، نہ طلاق، نہ عدت، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کیسی، جب طلاق نہیں تو عدت کیسی؟ تو یہ سارے پھنڈے کیا ہیں؟ سب غلط ہیں، سب شرعی اعتبار سے کیا ہیں؟ غلط ہیں، حرام ہیں۔ آپ کو کسی سے اتنی محبت ہے، اپنے گھر والوں میں بات چلائیں اور شرعی اعتبار سے صحیح طریقے سے اس کو اپنی بیوی بنائیں، اپنی زوجہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اتنے گٹس نہیں ہیں تو پھر اللہ کے واسطے کسی کی زندگی خراب نہ کریں کہ کھیلنا ہے تو گیم کھیل لیں، بنت حوا کوئی کھلونا نہیں ہے، آدم کی بیٹی کوئی کھلونا نہیں ہے، کھیلنا ہے تو گیم کھیل لیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی کی زندگی کے ساتھ ایسا گیم نہ کھیلیں، کسی کی زندگی ایسے برباد نہ کریں۔ ایم ایس محمد کہہ رہے ہیں لڑکیاں کھڑے کھڑے اپنے سر کے بال سنوار سکتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے سر کے بال سنوارنا منحوس ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، غلط بات ہے۔ کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے جیسے سنوارنا ہے سنوار لے، شریعت اتنی تنگ نہیں ہے جیسے لوگوں نے بنا دیا ہے، کھڑے ہو کے نہیں کر سکتی، یوں نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، تو شریعت اتنی تنگ نہیں ہے ہماری۔ تو لوگوں میں جو یہ باتیں مشہور ہیں کہ کھڑے ہو کے نہیں کر سکتی منحوس ہے، تو یہ سراسر غلط ہے، اگرچہ بہتر ہے بیٹھ کر کرے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر کرنا چاہتی ہے، اس کو ویسے کمفرٹیبل ہے، آسانی ہوتی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، ویسے کر لے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھڑے کھڑے بھی سنوار سکتی ہے۔ محمد کلیم انصاری کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب مجھے معلوم کرنا ہے کہ کیا قبرستان ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں؟ محمد کلیم انصاری شاہ آباد ہردوئی یو پی سے ہیں۔ جی میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں قبرستان کے تعلق سے ایسی بات کہی ہو۔ ہاں عید کے تعلق سے ہے کہ بھئی عیدگاہ میں ایک راستے سے جانا، ایک راستے سے آنا چاہیے، تو عیدگاہ کے تعلق سے تو ہے حدیث، لیکن قبرستان کے تعلق سے میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، تو اس لیے قبرستان میں تو بلکہ آنے جانے کا رستہ ایک ہی ہوتا ہے قبرستان کا، تو اس لیے قبرستان کے اندر یہ چیز لاگو نہیں ہوگی، تو ایک ہی راستے سے آیا جایا جا سکتا ہے۔ فرحان مبین کہہ رہے ہیں قبر کے نیچے کے حصے کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے جس کو حودابی کہتے ہیں؟ جی گہرائی اتنی ہونی چاہیے آدمی کے پیٹ تک کے، آدمی کا جو پیٹ ہے وہاں تک کے گہرائی ہونی چاہیے، اور بعض لوگ یوں فرماتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آدمی جس میں آرام سے بیٹھ جائے اور سر کے اوپر اگر اس کو ڈھانپ دیا جائے تو سر اوپر نہ لگے، تو اتنی یعنی جس میں آدمی آرام سے بیٹھ سکے، آدمی جس میں آرام سے بیٹھ سکے اتنی گہری ہونی چاہیے۔ اسی کو بعض لوگوں نے دوسرے انداز میں یوں کہا ہے کہ بھئی آدمی کی کمر تک کے گہرائی اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابو سید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اہم کیا کہہ رہے ہیں اہام سے زیر ناف بال کاٹنے کے لیے کون سی بلیڈ خریدے؟ مجھے کوئی بلیڈ سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ میں جو بھی بلیڈ خریدتا ہوں اس سے صحیح بال صاف نہیں ہوتا، میں کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ دیکھیں بہت سارے ایسے بلیڈ آ گئے ہیں مارکیٹ میں، اگر آپ جائیں کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں آپ کو ایک سے ایک وہاں پر ملے گا، ایک سے ایک آپ کو دکھائی دے جائے گا، تو آپ وہ شاپنگ مال سے بلیڈ وغیرہ خرید لیجئے، ان سے امید ہے انشاءاللہ اچھے سے صفائی ہو جائے گی۔ اور اگر بلیڈ سے آپ کا من نہیں ماننا ہے تو ایسی کریم وغیرہ بھی آ گئی ہیں، ایسی کریم اور پاؤڈر آ گئی ہیں کہ جن سے بال بالکل اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہیں، جو لیڈیز استعمال کرتی ہیں، تو آپ اس کریم پاؤڈر وغیرہ سے بال صاف کر سکتے ہیں اگر آپ کو بلیڈ نہیں جم رہا ہے تو، ٹھیک ہے، نہیں جم رہا ہے تو آپ کریم وغیرہ کے ذریعے سے صاف کر لیجئے گا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جی زولاجہ کہہ رہے ہیں قاری صاحب بہت شکریہ، میں نے کہیں تعویذ کے بارے میں پڑھا تھا اور کہیں دنوں سے سوال میرے دماغ میں تھا، شکریہ فار آنسر، اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے۔ جی آمین ثم آمین، شکریہ جزاک اللہ۔ سیفی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ انعام الحسن کہہ رہے ہیں قربانی کرنا فرض ہے؟ جس بندے کے اوپر یہ کہہ لیجئے کہ جو صاحب نصاب ہے، جو بندہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور اس کے ذمے جب تک کہ ادا نہیں کر دے گا تب تک کہ وہ واجب الادا رہے گی۔ اگر کسی بندے کے اوپر 2 سال سے قربانی لازم تھی، 10 سال سے لازم تھی، مگر اس نے آج تک نہیں کی، علماء فرماتے ہیں 10 کی 10 کرنا لازم ہے اس کے ذمے، 10 کی 10 ادا کر دے گا تو وہ اس کے ذمے سے لازم ہوگی، ورنہ برابر گنہگار ہوتا رہے گا۔ تو جو صاحب نصاب ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال ہو، ایک لمیٹڈ جو شریعت نے حد بیان کی ہے کہ اتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی، تو ایسے ہی اتنا ہی مال اگر کسی بندے کے پاس میں ہے تو اس کے اوپر قربانی بھی کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، قربانی کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ شیلیہ عائشہ جی بڑے دنوں کے بعد میں پچھلے کئی ہفتوں سے حاضر نہیں تھی،
اچھا جی، شیلی عائشہ کہہ رہے ہیں جمعے کے دن سورہ کہف زوال سے پہلے یا بعد میں پڑھنا افضل ہے کہ جمعرات کی رات کو پڑھ سکتے ہیں؟ جی، جب جمعے کا دن شروع ہو گیا ہے، مغرب بعد سے جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جمعے سے پہلے پڑھی جائے۔ جیسے آپ نے کہا زوال سے پہلے، تو زوال سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن زوال اور جمعے کے بیچ میں اگر پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی جمعے کی نماز ہونے سے پہلے آپ پڑھ لیں، اس کے لیے بہتر طریقہ یہ۔ عورتیں تو گھر میں کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات جمعے کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے چلے جائیں، پہلے سورہ کہف پڑھیں اور پھر جمعے کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر کسی کو پہلے موقع نہیں ملا تو وہ بعد میں بھی سورج غروب ہونے سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کن 4 لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے؟ جن میں سے غلام ہے، غلام کے اوپر واجب نہیں ہے، اور جو غریب ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اور باقی کا بھائی ذہن میں نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے آپ کو سوال پتہ ہے، جواب پتہ ہے، آپ میرا امتحان لے رہے ہیں، کیونکہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے 4 بتایا نا کہ 4 لوگوں کے اوپر، تو مجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے فی الحال۔ تو آپ کو لگتا ہے جواب پہلے سے پتہ ہے، آپ بس میرا امتحان لے رہے ہیں، تو براہ کرم میں کوئی اتنا بڑا عالم یا علامہ نہیں ہوں کہ مجھے سب چیزوں کا پتہ ہوگا۔ جن باتوں کا مجھے پتہ ہوتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، جن کا پتہ نہیں ہوتا ان سے معذرت کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو پتہ ہے تو براہ کرم آپ بتا دیں تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ نور النبی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، علم کی تختی بائے بائے، اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ، آپ کو کام میں چلے جائیں۔ عاطف اسلم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب قربانی دینے کے لیے کم سے کم کتنے مال کا مقدار ہونا چاہیے؟ دیکھیں آدمی کے پاس یہ کہہ لیجئے 52.5 تولہ چاندی جس سے خریدی جا سکے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا آدمی کے پاس ہے، تو 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے، یا تو 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، اور یا تو اتنا مال ہونا چاہیے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، ٹھیک ہے؟ 52.5 تولہ چاندی تقریباً آدھے کلو سے زیادہ کچھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے آج کے زمانے میں تقریباً یہ کہہ لیجیے اگر 60,000 روپے کلو چاندی اگر ہے، 60,000 روپے کلو، تو یہ کہہ لیجیے کہ 35,000 روپے اگر کسی بندے کے پاس میں ہیں، 35,000 روپے اگر کسی بندے کے پاس ہیں تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی۔ تو یا تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنا پیسہ ہو کہ جسے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلائے گا، مالدار کہلائے گا، اور اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ابو سید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب عالم کے کورس میں کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کن کتابوں کے نام بتائیے؟ بھئی وہ تو آپ جو ہے وہ کہہ لیجئے کسی مدرسے سے وہ چارٹ حاصل کر لیجئے، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے۔ 7 سال کا کورس ہے اور ہر سال میں کم سے کم 8 سے 12 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کم سے کم 8 سے 12 کتابیں ہر سال میں پڑھائی جاتی ہیں، تو سب کے نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی مدرسے سے وہ حاصل کر لیجئے جس میں انہوں نے نصاب لکھا ہوا ہے، نصاب خاکہ جسے بھی کہتے ہیں، یا کسی کتب خانے سے حاصل کر لیجئے، شاید کسی کتب خانے والوں کے پاس بھی مل جائے، تو وہ آپ کو ساری کتابوں کے نام معلوم پڑ جائیں گے۔ شیخ عبداللہ کہہ رہے ہیں اگر نماز الگ الگ ہو تو مرد اور عورت ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، تب بھی ساتھ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، عورت کو چاہیے کہ وہ الگ کسی اور جگہ کھڑی ہو، مرد کے پیچھے ہی کھڑی ہو۔ اگر الگ الگ نماز ہے تب بھی بہتر نہیں ہے کہ وہ مرد کے برابر میں کھڑی ہو۔ فین آف مفتی معمور بدر بہت دیر میں، اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی بھائی دیکھیں کافی وقت ہو گیا ہے، ہمارے پروگرام کو 1 گھنٹہ 2 منٹ ہو گئی ہے، تو میں اپنا سوال، اپنا جو یہ چیز ہے میں اس کو سمیٹ دیتا ہوں۔ جن لوگوں کے سوال ہیں تو وہ برائے کرم اگلے ہفتے جن کے باقی بچے ہیں وہ پوچھ لیجئے گا۔ کچھ جو سوالات آئے ہوئے ہیں بس میں انہیں کے جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اور زیادہ سوال آپ لوگ نہ پوچھیے گا۔ انعام الحسن کہہ رہے ہیں کیا عوام احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے پڑھ سکتی ہیں؟ سمجھ نہیں آتی صحیح سے۔ تو جب صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی تو پھر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ عوام کو وہی کتابیں پڑھنی چاہیے جو آسان فہم ہو، جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، اور جن میں کچھ پیچیدگیاں ہوں یا اس طرح کی باتیں، جیسے عقائد کے تعلق سے بہت ساری کتابیں ہیں کہ عقائد ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتے، تو اس طرح کی کتابیں جن کے اندر گنجلک پن ہو یا عوام کو سمجھ میں نہ آتی ہوں تو ایسی کتابوں سے دور رہنا چاہیے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سوال ذہن میں چپک جائے جو اس کی ایمان و عقائد کی بگاڑ کا سبب بن جائے، تو اس لیے ایسی کتابیں پڑھنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ کوئی سمجھ سکتا ہے تو پڑھ لیں، یا تو جو سمجھ میں نہ آئے کسی معتبر عالم سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ اپنایا جائے، لیکن جو سمجھ میں نہ آئے تو پھر نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ کیا قبر پر لکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ یاسین بھائی کا سوال ہے۔ قبر پر لکھنا درست نہیں ہے، کتبے وغیرہ بھی جو لگاتے ہیں تو وہ لگانا بھی درست نہیں ہے۔ قبریں ایسی ہونی چاہیے بے نام و نشان،
بے نام و نشان قبریں ہونی چاہیے تاکہ معلوم نہ پڑے کس کی قبر ہے کس کی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے قبروں پر نام لکھوا دیا جاتا ہے، پھر ہر سال آ کر کے فاتحہ خوانی ہوتی ہے وہاں، ہر سال امی ابا کو یاد رکھا جاتا ہے، قبروں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غلط سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد میں آدمی کا جسم گل سڑ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں کہ کہاں چلا گیا کہاں نہیں چلا گیا۔ تو اس لیے قبروں کو بے نام و نشان رکھنا چاہیے۔ قبر کے اوپر کتبہ لگانے کو علماء نے منع فرمایا ہے۔ کتبہ اسی کو کہتے ہیں یعنی لکھا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ چاہے پتھر کا ہو، وہ چاہے اسٹیل کا ہو، کسی اور چیز کا ہو، تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شیخ عبداللہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم احفظ من بلاد المسلمین وخاصۃ للفلسطینین والمسجد الاقصى، اللہم ارحم موتانا وموتى المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین وخاصۃ للفلسطین والمسجد الاقصى، آمین اللہم آمین وإیاکم۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین دعا ہے۔ تمام حضرات فلسطینی اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہر ممکن کوشش کریں ان کی مدد کرنے کی، چاہے مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، یا اپنی آواز اٹھا کر کے اپنے احتجاج درج کرا کر کے ہو، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ ساجد میواتی کہہ رہے ہیں نماز جنازہ میں بلند آواز سے قرات کرنا صحیح ہے؟ نہیں بھائی، نماز جنازہ میں آہستہ سے قرات کی جاتی ہے، بلند آواز سے درست نہیں ہے، تو آہستہ قرات کرنی چاہیے۔ یاسین بھائی کا سوال ہے کسی کے انتقال کے بعد تیسرے دن 10ویں اور 40ویں دن کچھ ایصال ثواب کے نام سے کھانا کھلانا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے۔ جس کو تیجا 10واں 40واں کہتے ہیں تو یہ رسمیں ہیں اور رسم جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو کھانا کھلانا ہے تو کسی بھی دن کھلایا جا سکتا ہے، متعین کر کے تیسرے ہی دن کھلائیں گے 10ویں دن کھلائے جائیں گے تو یہ بیجا رسم ہو جاتی ہے، اور بیجا رسموں سے شریعت نے منع کیا۔ آپ کو ایصال ثواب کے لیے کھلانا ہے کبھی بھی کھلا دیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی کھلایا جا سکتا ہے، اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن جب آپ خاص کر لیں گے تو یہ خاص کرنا ہی غلط ہو جائے گا، تو اس لیے خاص کر کے نہیں کھلا سکتے۔ تو یہ جو تیسرے 10ویں 40ویں دن ہیں یہ سب کیا ہیں؟ غلط ہیں، ان سب چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ جی جنید مبین السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سوزین خان مفتی صاحب نیاز کا کھانا حرام ہے؟ نیاز سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر تھوڑا سا اس کی آپ وضاحت کر دیتے تو سمجھ میں آ جاتا۔ اگر نیاز سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جیسے لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پہ، اور یا تو راجستھان میں ہیں کیا نام ہے ان کا، جی خواجہ غریب نواز، جی خواجہ غریب نواز، خواجہ اجمیری، تو ان کے نام کی نیاز کھلاتے ہیں تو یہ نیازیں تو غلط ہو جائیں گی، چونکہ ایسی صورت میں جانور ذبح کیا جاتا ہے غیر اللہ کے نام سے، یعنی ان بزرگوں کی نیت سے جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ تو غلط ہے، چونکہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اگر اس نیت سے کھلاتے ہیں، اس کو رسم سمجھ کر کھلاتے ہیں، تب تو کیا ہے؟ درست نہیں ہے، اور عموماً لوگوں میں یہی نیتیں، یہی چیزیں، یہی عقائد پائے جاتے ہیں، تو اس لیے علماء ان سے منع کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی نیاز سے یہی مراد ہے تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ ہاں اگر ایصال ثواب جیسے بھائی نے پوچھا ہے تو پھر اس کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے اگر جو ہے کسی بھی دن کبھی بھی بغیر کسی اس کے کھلا دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور مزید وضاحت کر دیں گے نیاز سے تو امید ہے انشاءاللہ میرے لیے جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ MRT زید کہنا السلام علیکم مفتی صاحب، کیا رات میں جھاڑو لگانا کیسا؟ جی رات میں اگر گندگی پھیل گئی ہے گھر میں تو لگا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں جھاڑو لگانے سے غریبی آتی ہے، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ اگر رات میں اگر گندا ہو گیا ہے، گھر میں کوئی کچرا ہے یا کچھ اور چیز ہے تو صبح تک انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ رات میں بھی صفائی کرنا جائز ہے۔ تو رات میں گھر میں جھاڑو لگانا، گھر کی صفائی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جائز ہے، اس سے کوئی غریبی وریبی نہیں آتی، ٹھیک۔ ابو سید انصاری مفتی صاحب داڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیے داڑھ سے بنا ہے، ڈاڑھ ہمارا جو یہ ہڈی کا حصہ ہے، یہ دیکھیں نیچے کا جو جبڑا ہے ہمارا، نیچے کا جو جبڑا ہے اس کو ڈاڑھ کہا جاتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ داڑھی، اس ڈاڑھ کے اوپر اگنے والے جو بال ہیں ان کو داڑھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ ہمارے جو بال ہیں یہ ڈاڑھ کے اوپر اگتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ داڑھی کہتے ہیں۔ تو اس کی شرعی مقدار، شرعی حد یہ ہے کہ نیچے کا، خاص کر جو نیچے کا جبڑا ہے، تو نیچے کا جبڑا نیچے کی طرف سے اور اوپر کی طرف سے جتنے حصے میں ہے تو وہاں تک کے داڑھی رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، وہاں تک کے داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، اگر آپ دیکھیں گے صحیح سے تو یہ جو دانتوں کا جو یہ حصہ ہے ہمارا، یہ والا حصہ، تو یہ اتنے حصے پر کیا ہے؟ یہ واجب ہو جائے گی۔ اس کے اوپر کا جو جبڑا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اوپر والے جبڑے کی بات نہیں ہو رہی، نیچے والا جبڑا ہے۔ تو اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو یہاں سے یہ دیکھیں، اگر آپ دھیان سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو یہ والا جو حصہ ہے اس کے نیچے پھر یہ گلے کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو گلے پہ جو بال آتے ہیں ان کو کٹوا سکتے ہیں، لیکن نیچے کی طرف جو یہ ڈاڑھ جو جبڑا ہے ہمارا، آپ جب اس کو ایسے ہلائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ہاتھ ہلائیں گے اور آپ اس کو ٹچ کریں گے، محسوس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو ڈاڑھ کے اوپر جو بال ہیں
تو ان کو کٹوانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو داڑھ کے اوپر نیچے کی جو داڑھ ہے اس کے اوپر اگنے والے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ ہاتھ لگا کر کے دیکھ لیں کہ آپ کی داڑھ کہاں سے کہاں تک ہے، تو اس کے اوپر جو بھی بال آ رہے ہیں وہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ داڑھی کہلائیں گے، اور داڑھی کے جو بھی احکامات ہیں اس کے اوپر وہ کیا ہے مطلب احکام جاری ہوں گے۔ یاسین کہہ رہے ہیں اگر جنازے کی دعا نہ آتی ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، بھائی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ محمد سیف کہہ رہے ہیں مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی سبا نے، جی شیخ یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو میں نے صحیح بخاری صحیح مسلم مظاہر العلوم میں انہی سے پڑھی ہے، اور بہت اچھے سے حضرت نے ہم کو پڑھایا تھا، بلکہ ہم نوٹس بھی لکھتے تھے ان کے، جو اس کی تشریح کیا کرتے تھے بخاری مسلم کی، دونوں اس وقت حضرت ہی کے ذمے تھی۔ تو ان کی سوانح کے تعلق سے ایک خاص نمبر میں مظاہر العلوم سے جو شمارہ نکلتا ہے، مظاہر العلوم سے جو شمارہ نکلتا ہے مہینہ واری جو ماہنامہ نکلتا ہے، اس کے اندر بھی ایک خاص نمبر دیا گیا تھا، اور ان کی ایک سوانح ان کے اس سے لکھی ہوئی آئی ہے، لیکن نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، لیکن ابھی آئی تھی، اور شاید میں دیکھتا ہوں جا کر کے، میرے پاس میں رکھی ہے۔ میں جب پچھلے دنوں اپنے سہارنپور گیا تھا تو وہاں سے وہ کتاب لے کے آیا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ مجھے اپنے کتابوں کے ذخیرے میں تلاش کرنی پڑے گی کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے سوانح کے تعلق سے، خدمات کے تعلق سے کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، محمد خلیل بھائی کیا کریں، زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹنا چاہیے؟ آگے کی شرمگاہ، پیچھے کی شرمگاہ، اس کے ارد گرد سے بال کاٹنے چاہیے تاکہ گندگی پیشاب وغیرہ وہاں لگ نہ جائے، اس وجہ سے کاٹے جاتے ہیں تاکہ گندگی وغیرہ اس میں لگی نہ رہ جائے، اور اچھے سے پانی سے دھل جائیں، اچھے سے صفائی ہو جائے، تو اس وجہ سے بال کاٹے جاتے ہیں۔ تو اوپر کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ کے ارد گرد سے بال کاٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ناف سے کاٹتے ہیں تو وہاں سے بھی کاٹ سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ناف سے تھوڑا نیچے سے کاٹتے ہیں تو وہاں سے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو اصل تو منشا یہ ہے کہ آگے کی شرمگاہ کے چاروں طرف سے، ارد گرد سے، چاروں طرف سے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں چاہے تو جانگھوں کو بھی لے لیں اور رانوں کا بھی کچھ حصہ لے لیں، اور پیچھے کی طرف سے بھی جو حصے ہیں اپنا، اس کا سرین کا جو حصہ ہے، تو اس میں سے اگر آپ چاہیں تو پوری سرین بھی صاف کر سکتے ہیں، بہرحال وہ ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے۔ اصل شریعت کا منشا یہ ہے کہ اس حصے کے چاروں طرف ارد گرد سے اتنی دوری سے اور اتنے ایریے کے بال کاٹے جائیں کہ جب ہم دھوتے ہیں تو گندگی ان بالوں میں اٹکی نہ رہ جائے، لگی نہ رہ جائے، چونکہ ہو سکتا ہے ہم نے دھوئی لیکن وہ بالوں میں لگی رہ گئی، تو ناپاکی لگی رہ جائے گی، پاکی حاصل نہیں ہوگی، تو آپ کی نماز وغیرہ نہیں ہوگی، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ زیر ناف کو کاٹا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے بھائی، زیادہ سوال مت کیجیے گا بھی، چونکہ جو فون کی جو بیٹری ہے تو وہ بھی جواب دے رہی ہے، اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ تو بس 2-4 لوگوں کے سوال ہے، برائے کرم 2-4 لوگوں کے سوال ہے، بس میں ان کے جواب دیتا ہوں، مزید آپ لوگ سوال مت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس کا جو سوال رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم لوگ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مزید سوال مت کیجیے گا۔ جی چلیے، ہو گیا۔ یاسین بھائی صاحب نصاب کون ہے شریعت کی نظر میں نے بتا دیا، جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کو خریدنے جتنی رقم موجود ہو، یا 7.5 تولہ سونا، یا اس کو خریدنے جتنی رقم ہو، تو وہ کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے۔ محمد اکرم کہہ رہے ہیں حضرت اگر اقامت کے کلمات زیادہ ہو جائیں، مثلا حی علی الفلاح، تو کیا اقامت ہوگی یا نہیں؟ حی علی الفلاح یعنی ایک کی جگہ، یعنی 2 کی جگہ اگر 3 بار کہہ دیا ہے تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر 2 کی جگہ 3 بار کہہ دیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اذان ہو جائے گی۔ اگر اقامت کے کلمات زیادہ ہو جائیں مثلا، تو اچھا وہی ایک ہی سوال 3 بار، بھائی 3 بار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک بار کافی ہے۔ ہارون تیاگی مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ساجد میواتی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ یہ ہے کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری بیوی پردہ میں رہے، لیکن بیوی یہ سب نہیں کرتی ہے، وہ اب کیا کرے؟ اس کو سمجھائے پیار و محبت سے، پردے کے احکامات سمجھائے، پردے میں رہنے کے فائدے بتائے، برقعے میں رہنے کے فائدے بتائے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات صحابیات کے قصے اور واقعات سنائے اس کو، اور اس کو اس چیز کی طرف راغب کرے، آہستہ آہستہ پیار و محبت سے انشاءاللہ سمجھائے گا تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ سوزین کیا کہہ رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ جی شکریہ۔ محمد اکرم کہہ رہے ہیں اچھا وہی سوال ہے پھر بار بار، اچھا 4تھی بار سوال کر رہے ہیں۔ اچھا جی، کتنا دیر ہوگا آپ کا لائیو؟ فین آف مفتی معمور بدر پوچھ رہے ہیں۔ جی بس 2-4 منٹ اور ہے انشاءاللہ، کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، پہلے سے 1 گھنٹہ 12 منٹ ہو چکے ہیں، تو بس اور 2-4 منٹ ہے، 2-4 سوال ہیں ان کے جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جی ایم ایس محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب لوگ جانور پالتے ہیں، مرغ بکرے وغیرہ، تو کوئی غیر مسلم اپنے چڑھاوے کے لیے خریدیں تو مسلمانوں کو اس کے ہاتھوں فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بہتر تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں فروخت نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں فروخت نہیں کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ نے بیچ دیا تو بہرحال بیچنا تو جائز ہے، اب وہ آگے والے کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ذبح کرے، ایسے ہی چھوڑ دے، کسی کو ہدیہ کر دے، چڑھاوا جو بھی اس کو کرنا ہے وہ اگلے والے کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے یہ یوں کرے گا تو پھر بہتر ہے
کہ اس کے ہاتھ نہ بیچیں، منع کر دیں۔ تو پہلے دیکھ لیں، اگر آپ کو یقینی طور پہ پتہ ہے تو نہ بیچنا بہتر ہے، تاکہ ہماری طرف سے کسی بھی قسم کا تعاون غلط چیزوں میں نہ پایا جائے۔ جی ایم ڈی سعد اللہ، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی ایم ایس محمد کہہ رہے ہیں اگر بالٹی میں پانی ہو اور کھلا ہو، اس میں کوئی چڑیا گوریا وغیرہ بیٹ کر دے تو کسی چیز کے دھوئے پا کر، دیکھیے بالٹی اگر بڑی ہے اور اس کی بیٹ وغیرہ گرنے سے یعنی کیونکہ بیٹ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، تو اگر بیٹ کم ہے، اتنی کم ہے کہ پانی میں گرنے کی وجہ سے نہ اس کا رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ اس کی بو بدلی، تو اگر کوئی چیز نہیں بدلی ہے تو پاک کہلائے گا۔ لیکن اگر اس کا ذائقہ بدل گیا، رنگ بدل گیا، یا اس میں سے جو اسمائل آتی ہے بو بدل گئی ہے، تو پھر وہ ناپاک کہلائے گا۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے پانی کو اگر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تو پھینک دینا چاہیے، تاکہ اس طرح کا کوئی آدمی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو اور کوئی اس کو مسئلہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کیا ہے، عادل سے کہہ رہے ہیں حیض کی حالت میں بیوی سے کیسا فائدہ اٹھائیں؟ بھائی بوس و کنار کر سکتے ہیں، بوس و کنار کر سکتے ہیں، جسم کے وہ حصے جن کو چھونا ٹچ کرنا جائز ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کے، تو کسنگ وغیرہ یا ٹچنگ وغیرہ جو بھی ہے تو اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں حیض کی حالت میں۔ البتہ صحبت کرنا بالکل جائز نہیں ہے، صحبت کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا آگے چلیے، ایم ڈی سعد اللہ مفتی صاحب دعا جی انشاءاللہ ضرور۔ محمد اکرم حضرت، اس وقت آپ کہاں پر ہو؟ جی اس وقت میں ممبئی کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، ممبئی میں رہتا ہوں میں، جوگیشوری میں۔ جی گل سنور آفیشل، بڑے دنوں کے بعد میں، السلام علیکم وعلیکم السلام، اور کیا حال ہے جی؟ بس اللہ کا احسان ہے، بڑھیا ہیں، مزے میں ہیں، ہم تو راضی ہیں، وہ جس حال میں جیسا رکھے، اللہ کا احسان ہے، فضل ہے بھائی۔ محمد اکرم حضرت، کیا گھر کا ٹی وی فروخت کر کے اس کی آمدنی پاس رکھ سکتے ہیں؟ جی بہتر ہے کہ اس رقم کو صدقہ کر دیا جائے، اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ چونکہ ٹی وی ایک کہہ لیجیے حرام چیز ہے، عموماً حرام ہی اس کے اوپر دیکھے جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کی آمدنی کو صدقہ کر دیا جائے، اگر آپ بہت زیادہ ضرورت مند نہیں ہیں تو، اور اگر آپ ہی کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو پھر اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لائیو سوال جواب پروگرام ہو گیا ہے۔ چلیے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اچھا، اور کیا ہے، ایمن منصور، اچھا ہمارے بھائی کی صاحبزادی کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم چاچو، سب لوگ کھانے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی اب تو جانا ہی پڑے گا، گھر کے ممبر کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں، اور لائیو میں کہہ رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ایمن منصور کہہ رہے ہیں چاچو آپ کا فون بند ہے، بڑی پیاری سی بچی ہے، دعا کیجئے اس کے حق میں، اللہ اس کو نیک صالح بنائے، اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر یا کوئی اور اچھی وہ چیز بنائے تاکہ یہ لوگوں کی خدمت کر سکے اور دین کے کام آ سکے، تو ان کے حق میں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنائے، اور جو بھی ان کے تعلق سے ان کے ماں باپ کی امیدیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پورا فرمائے۔ بڑی پیاری بچی ہے ایمن محمد منصور۔ اچھا، اور کیا ہے، ایک سوال، ایم زہیب کا امام مہدی اور اس کے متعلق کوئی حدیث موطا میں کیوں نہیں ہے، جبکہ امام مالک مدینہ میں تھے اور سب سے پہلی حدیث کی کتاب لکھی؟ دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ہر کسی کے بارے میں لکھے، اگر اس میں نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں، سیاہ ستہ میں اور دوسری کتابوں میں ہے، تو یہ کوئی سوال تو نہیں ہے، تو بہرحال دوسری کتابوں میں ہے تو اس میں بھی ہونا چاہیے، یہ سوال تو سمجھ سے باہر ہے۔ ایسے اور کئی ساری کتابیں میں مطلب جو اور اس میں بہت ساری حدیثیں نہیں ہیں، بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس میں نہیں ہیں، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث اس میں کیوں نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری مسلم میں کیوں نہیں ہے، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہر حدیث ہر کتاب میں ہونی چاہیے، تو کسی کو کوئی ملی نہیں ملی تو الگ الگ اعتبار سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اپنے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ انیس احمد کیا کرے، نمازی کے آگے سے کتنا صف چھوڑ کر کے نکلنا جائز ہے؟ بھائی اس سلسلے میں میرا ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے، تو وہ آپ وہ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت میرے لیے، اکرم بھائی کہہ رہے ہیں میرے لیے کوئی دعا فرمائیں اور کوئی وظیفہ بتائیں اولاد کے تعلق سے۔ جی میرا اولاد سے محروم لوگ یہ وظیفہ پڑھیں تو نیک صالح اولاد کے لیے وظیفہ اگر آپ کو مل جائے، میری ویڈیوز ہے وہ دیکھ لیجئے، اگر آپ کو نہیں ملے گا تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، وہ جو طریقہ جو چیز آپ کو قرآن کریم کی آیت بتائی گئی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ میں آج بہت دنوں میں آج آپ کے پروگرام میں لائے آیا ہوں، گلشن انور آفیشیل، جی ٹھیک ہے، چلیے شکریہ، جزاک اللہ۔ جی ندائے ملت کہہ رہے ہیں آپ کا واٹس اپ نمبر مل سکتا ہے؟ جی ہمارے چینل میں اباؤٹ میں جائیے گا، لاسٹ کا جو آپشن ہے اس کو ٹچ کیجیے گا، اس میں ہمارا موبائل نمبر ہے، ای میل آئی ڈی وغیرہ ہے، تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی لوگ کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں، چاچو مدیحہ کے لیے بھی، اچھا جی مدیحہ یہ بھی ہمارے بھائی کی چھوٹی بیٹی ہے، 2 نمبر بیٹی ہے، بڑی بیٹی ہے ایمن
ان سے چھوٹی ہے مدیحہ اور ان سے چھوٹی ہے مشکات۔ یہ ہمارے بڑے بھائی کی 3 صاحبزادیاں ہیں، ان کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ ان کو ایک نیک صالح فرزند عطا فرمائے۔ ان کی خواہش ہے کہ لڑکا بھی ہو جائے، 3 صاحبزادیاں ہیں، ایک صاحبزادہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو ان کے حق میں دعا کیجئے اور تینوں بچیوں کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک صالح دیندار بنائے ماں باپ کے حق میں، اور آگے ان کا جو مقدر ہے اللہ تعالیٰ ان کا مقدر بھی بلند فرمائے، اقبال بلند فرمائے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، بس اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے بعد میں ملاقات ہوگی۔ کسی کا کوئی اور سوال رہ جائے تو وہ بعد میں مجھ کو میسیج چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ ویڈیو کے کمنٹ میں انشاءاللہ آپ میسیج چھوڑ دیں گے تو میں بعد میں دیکھ کر کے اس کا جواب دے دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔